یہ دا آرٹ آف اٹیننگ سکسیس، اس ٹاپک پر میں نے IIM احمد آباد میں بھی لیکچرز ہوئے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس. وہاں کچھ اور باتیں کہی تھیں، یہاں کچھ اور ہیں. کامیابی کو عربی میں فلاح کہتے ہیں، اور فلاح کا ٹرانسلیشن کامیابی نہیں ہے، ہم ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. عربی میں فلاح کہتے ہیں کسان کو. کھیتی جب، اور وہاں پر کھیتی ہوتی ہی نہیں تھی عرب میں، وہ کھجوروں کی پیڑ ہوتے تھے، بس وہی فصل تھی. کچھ اور مدینے میں انگور کے باغ وغیرہ ہوتے تھے. تو بہت بڑی کامیابی ہوتی تھی ان کے لیے جن کے باغ ہوتے تھے. جب وہ فصل پک جاتی تھی تو وہ کھیتی پک کر تیار ہو گئی تو وہ فلاح ہی تھی. وہاں سے اس کے معنی ہوئے کامیابی. ہم لوگ اپنی زبان میں نجات کہتے ہیں، میں بھی کہتا تھا. ابھی تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے قرآن کا مطالعہ، اور اس میں پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ لفظ تو صرف یہ کامیابی کے لیے کہیں آیا ہی نہیں ہے. ہم بولتے ہیں، میں بھی بولتا تھا، نجات کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. نجات کہتے ہیں جب کسی کوئی پریشانی میں پھنس جائے تو اس سے بچنے کو، کسی مصیبت میں گرفتار ہے اس سے بچ گیا. یہ عیسائی تصور ہے کہ وہاں جنت سے نکال دیا گیا، مصیبت میں پھنس گئے، اب کسی طریقے سے اس سے نجات ملے. تو وہاں جو سیلویشن ہے وہ اس دنیا سے نجات والا، مصیبت سے چھٹکارا، گناہ کے سزا کے طور پر دنیا میں بھیجے گئے، اب اس سزا سے بچ جائیں. ہندو کانسیپٹ تھا اور ہے کہ یہاں ایشور میں سے آئے تھے، اس کے پاس سے آئے تھے، بہت سکھی تھے، یا کہیں کہیں یہ ہے کہ خود اسی کی ذات میں سے نکلے، اور یہاں تو دکھ ہی دکھ ہیں. تو یہ جو جنم یہاں ملتے رہیں گے اس آوا گون کے چکر سے نکل جانے کو وہ مکتی یا موکش کہتے ہیں. اس سے بچ جائیں اس آوا گون کے چکر سے تو مکتی ہو گئی اور موکش ہو گیا. بدھزم کی شروعات ہی اس سے ہوتی ہے کہ پہلا ورڈ ان کے یہاں، ان کی فلسفی میں پہلا ورڈ ان کے سارے جتنے بھی سیکٹ ہیں کہ جو ان کے 4 ایٹرنل ٹروتھس ہیں، وہاں سے ان کا بدھزم فلسفی اسٹارٹ ہوتی ہے، جس میں پہلا ایٹرنل ٹروتھ ہے کہ دیر از سورو ان دی ورلڈ، دکھ کا وجود ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ دنیا میں دکھ ہے. اب آگے پھر چلتا ہے کہ دکھ ہے تو پھر دکھ کا علاج بھی ہے، اور پھر دکھ کا خاتمہ ہو تو کیسے کیا جائے. یعنی ایک حقیقت لے کر چلیں کہ یہ دکھ کی جگہ ہے، پھر دکھ سے کیسے بچا جائے. اسلام کہتا ہے یہاں دکھ بھی ہیں سکھ بھی ہیں، صرف دکھ نہیں ہے. اور اسلام دنیا کو جنت بنانے کی بات کرتا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا چھوڑنے کی باتیں نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہاں سزا کے طور پر آئے تھے، ایک مقصد کے تحت آئے تھے. پیدائش انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اعلان تھا کہ زمین میں بھیجنا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. درمیان میں ایک ٹریننگ کے لیے روکا گیا تھا، وہ ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی، بھیج دیا گیا. ڈیوٹی شروع سے یہی تھی، یہاں آنا تھا کچھ عرصے کے لیے، پھر یہاں سے جانا تھا. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آخرت کی جنت کے لیے اس دنیا کے اندر، اس دنیا سے سنیاس لے لیا جائے، نہ فزیکلی نہ مینٹلی. دنیا کو تو کیپچر کرنا تھا، دنیا کو مسخر کرنا تھا، دنیا کو استعمال کرنا تھا، ہاں ود ان لمٹس، جو حدود جو اللہ نے بتا دی ان حدود کے اندر رہتے ہوئے، وہ کراس نہیں ہو. بس یہاں
پر جنت ہو اور یہاں سے آگے جا پھر یہاں سے یہاں کی جنت سے وہاں کی جنت میں ٹرانسفر ہو. جنت کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ خوف ہوگا نہ غم. یہ اسٹیٹ یہاں پر آ جائے تو یہ جنت ہے. چاہے کوئی ملینائر ہو یا بلینائر ہو، وہ اگر خوف اور غم سے نہیں بچ سکا تو پھر وہ جہنم میں ہے. اللہ والوں سے وعدہ ہی ہے کہ جو اللہ والے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دو چیزیں ختم کر دیں گے. پھر جنت میں اور کیا ہے؟ جو مانگیں گے وہ ملے گا، جو دعا کرو گے پوری ہوگی، جو مانگو گے ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دل میں خواہش پیدا ہوگی تبھی پورا ہو جائے گی. لیکن ساتھ میں ایک بات اور کہہ دی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جنت میں جائیں گے ہی وہی لوگ کہ جو اللہ کی خواہش کو اپنی خواہش بنا لیں گے. اس سے اللہ اپنی خواہشات کو، ان کی وہ خواہشات ہی نہیں بچیں گی. ایسا نہیں کہ اپنی خواہشات کو مارا کچلا، بچی نہیں، وہ خواہش نہیں بچی. وہ بینٹ آف جو اللہ کی خواہشات سے ٹکراتی، تو پھر خواہشات تو سب پوری ہوں گی. یہاں بھی ہر ایک ہے، دل میں تمنا آئے گی تو پوری ہوگی. وہ یہاں پر بھی ہے. اب لوگ جب سنتے ہیں دنیا والے تو ساری خواہشات پوری ہوں گی، تو اب ان کے ذہن میں تو وہ کوٹھی اور کاریں آتی ہیں نا، اور بینک اکاؤنٹس آتے ہیں. تو جس کی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہمارے عام طور سے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ جو چاہے گا وہ تمہیں چاہنا پڑ جائے گا. تم چاہ ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. یہ نہیں ہے اس کا. یہاں تو آپ کو چوائس دی پوری، تم وہ چاہو ہی گے ہی نہیں. جو اللہ کی چاہت نہیں ہے، جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہے، وہ تم وہ چاہو گے ہی نہیں. یہ وہ اٹینمنٹ کے جس سے یہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر وہ جنت ہے. تو پھر جو چاہت ہوگی وہ پوری ہوگی، جو دعا ہے وہ پوری ہوگی، اور نہ خوف ہوگا نہ غم. بڑی بڑی دنیا کے صرف پیسے والے ہی نہیں ہیں، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جو سب سے زیادہ پاورفل ہیں وہ بھی خوف میں ہیں. ان سے ڈرتے ہیں جو دنیا میں بہت کمزور ہیں، ان سے ڈرتے ہیں. تو سب all of them are in a state of fear. تو اس خوف سے نجات ہے، اسے کہتے ہیں سکون، اصل سکون. جیسے اب یہاں شانتی کے نسخے بانٹنے والے بہت سے ہو گئے، وہ اس کے کورسز آرگنائز کرتے ہیں کہ شانتی کیسے ملے گی. اس کی بہت موٹی موٹی فیسیں ہوتی ہیں. بہت مشہور ہیں جو لوگ، ان کی کچھ میں نے چند منٹ کی کچھ چیزیں سنی، اس کے آگے دل نہیں چاہا سننے کا، اس لیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ پھر اسے ہم آگے سن کر کیا کریں، فائدہ کیا ہو. تو سب وہ باتیں کہہ رہے تھے جو قرآن نے کہی. ضروری نہیں کہ انہوں نے قرآن سے لی ہوں، لیکن دنیا نے ٹرائل اینڈ ایرر کو اپلائی کرنے کے بعد جن چیزوں کو ڈسکارڈ کرتے چلے گئے، وہ لوگ جو یہاں سکسیسفل کہلاتے ہیں یا دوسروں کو سکسیسفل بنانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی کسی اگر صحیح رزلٹ پر پہنچتے ہیں تو وہ رزلٹ پھر وہ وہی ہوتا ہے جو اسلام نے دیا تھا. لیکن وہ وہاں پہنچے وہ ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو، اور جن کے پاس وہ نسخہ ہے وہ براہ راست وہ ڈائریکٹ اس سے لینا نہیں چاہتے. تو پھر ان کے پاس جاتے ہیں، 30,000 فیس دیتے ہیں، کہتے ہیں بہت شانتی ملی. اور پھر وہ شانتی ہو اور چاہے وہ کامیاب بننے کے نسخے ہوں، وہ سب ٹیمپریری ہوتے ہیں، وہ پرماننٹ نہیں ہوتے. ان میں بہت اچھے کچھ اصول ہیں، اگر ان کو لگاتار اپلائی کرتے رہے تو رہے گا فائدہ، اس لیے کہ وہ اصول بھی قرآن کے اصول ہیں. لیکن اوور آل جو وہ پیکج دیتے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیکج اگر کمپلیٹ نہیں ہو تو الٹا نقصان ہو جاتا ہے ان دا لانگ رن.
شارٹ ٹرم سکسیس، شارٹ ٹرم کامیابی ہوتی ہے اور پھر آگے نقصان ہوتے ہیں. جب میں اتنی بات اور میں دوہرا دوں پیچھے، میں کہہ رہا تھا کہ کامیابی کے لیے فلاح لفظ آیا قرآن میں، یا فلاح کو کامیابی کہنے لگے. تو پھر فلاح جو ہے وہ محنت کے نتیجے میں ہے. کھیتی کا پکنا، کسان جا رہا ہے، روز جا رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کرتا چلا جا رہا ہے، وقت لگاتا چلا جا رہا ہے. دیکھا ابھی کچھ نہیں ہوا، گھوم پھر کر آ گیا، ویٹ کر رہا ہے کئی مہینے، اور اس کے بعد ایک دن اسے ریزلٹ ملا. روز وہ چیک کر رہا تھا کہ کچھ کرنے کی جہاں جہاں ضرورت ہے وہ کر لیا جائے، ہاتھ کے ہاتھ اسے کچھ نہیں مل رہا تھا. کچھ انویسٹمنٹ ہی تھا، کچھ اپنی محنت کا، کہیں کچھ پیسے کا، اور پھر آخر میں اس کی فصل پکی تو وہ کامیاب ہوا. تو کامیابی محنت کے نتیجے میں. کامیابی اسے نہیں کہتے کہ کچھ نہیں کیا تھا، ڈیزرو نہیں کرتا تھا اور کہیں کوئی پیکج آ گیا کہیں سے. اس میں آپ کو جو جسے سکسیس کہہ رہے ہیں، اور میں جو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تھوڑا سا اس سے مختلف ہوتی ہیں. کبھی نان مسلمس کے سامنے بات آتی ہے، آپ کو تو ہر چیز ڈائریکٹ براہ راست قرآن سے سمجھنی ہے، بالکل ریئلسٹک، سب چیزیں ضروری ہیں. کامیابی کے لیے یا سکسیس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں گولز یا مقصد کرنا کیا ہے یہ بالکل کلیئر ہوں، ویل ڈیفائنڈ، کرنا کیا چاہتے ہیں. تو گول ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے اور فکس ہونا چاہیے کہ کیا اٹین کرنا ہے، یعنی کامیابی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے. ہماری کچھ ڈیزائرز ہیں، انسان کو پیدا کیا گیا ہے ڈیزائرز کا. انسان کے اندر بہت سی دونوں طرح کی چیزیں رکھی گئی ہیں جن کا اگر تھوڑا سا اگر وہ کنٹرول میں نہیں ہو تو وہ ٹریٹس بھی ہیں جو نقصان پہنچا دیں گے. اس میں سے ایک ڈیزائر ہے جو انسان میں رکھی گئی ہے. یہ ٹریٹس میں سے ہے جن کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے. جب کامیابی نہیں ملتی تو فرسٹریشن ہوتا ہے. اس کو اور ہم اس کی روٹ پر جائیں. ہماری جو ڈیزائرز ہیں جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کامیاب نہیں ہوئے. جو اچیومنٹ ہے، جو گول ہے، اگر کوئی فکس کیا ہے آپ نے، ایک خواہش ہے اور ایک حاصل ہے. ڈیزائرز ہیں اور جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ گول ہے، ٹارگٹ ہے. جب ان کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے تو فرسٹریشن ہوتا ہے. خواہش اور حاصل کے بیچ میں جب فاصلہ ہوتا ہے تو فرسٹریشن ہوتا ہے. اس فرسٹریشن کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ابھی، جسے ہم حاصل کہہ رہے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز بس وہیں تک ہم محدود کر لیں، لمٹ کر لیں. اس سے آگے یہ کنٹرول کریں کہ اس سے آگے ڈیزائرز نہ جائیں. اتنے ہی میں کنٹینٹمنٹ ہو، بس جو ہے وہ ٹھیک ہے، اتنا کافی، اسے کنٹرول کر لیں ہم. یہ ڈیزائریبل، یہ خود ڈیزائرز کو ایسے کنٹرول کر لینا بھی ڈیزائریبل نہیں ہے. اسلام نے منع کیا ہے. اسی کو روحبانیت کہتے ہیں، سنیاس. جو کچھ ہمارے پاس تھا بس کنٹینٹمنٹ ہو گیا، اب کچھ نہیں، اس کے آگے کچھ نہیں چاہیے. یہ روحبانیت ہے. ترقی کے لیے تو ڈیزائر ضروری ہیں. انسان کو چاہتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. تو جتنی ترقی دنیا میں ہے وہ سب ڈیزائرز کی وجہ سے ہی ہے، خواہشات کی وجہ سے، ورنہ اسٹون ایج میں ہوتا آج بھی. اسلام اسٹیگنیشن نہیں چاہتا، اور اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا بھی نہیں ہے دنیا سے دور رہنے کا، جو ہمارے ہاں تقویٰ کا تصور بنا ہوا ہے. انتہائی درجے کا متقی شخص وہ ہے جس کے ہاتھ میں ہر وقت ایک مالا ہو، کپڑوں میں بہت سے پیچز ہوں،
مسجد کے کونے میں بیٹھا رہتا ہو ہر وقت, بہت کم کسی سے بات کرتا ہو, ہاں ہوں میں ذرا سا جواب دے دیا, ایک دو جملے بول دیے بس, اور کسی چیز کی اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہو, اور دنیا سے سخت نفرت کرتا ہو. یہ معراج ہے تقوی کے کانسیپٹ کی. اگر کوئی ایسا ہو تو وہ تو پھر زندہ ولی کہلائے گا. اسلام یہ نہیں کہتا بلا ناغہ روز دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ اے ہمارے رب دنیا کی حسنات کی ضرورت ہے, ہمیں دے دیجئے. دنیا سے نفرت کا تو سوال ہی نہیں, دنیا کو تو کنٹرول کرنے کو کہا تھا. تمہارے کنٹرول میں دی تو اب اس کی استعمال کی ترکیب بھی سیکھو. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو بھی ہے تمہارے لیے مسخر کیا. گاڑی آ گئی, چابی دے دی گئی, ڈرائیو کرنا نہیں آتا تو پھر وہ بیکار ہے. اس کے تو استعمال سیکھنا تھا. قرآن نے تو وعدہ کیا تھا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم سب سے اوپر جاؤ گے, تم ایمان والے تو ہو صحیح. قرآن نے کہا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ ایمان اور عمل یہ دو چیزیں ٹھیک ہو اگر ہوں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین میں پاور دیں گے. اور پاور کا کیا, پاور تو بھی جب لی جائے گی تو پھر مینج کیا جائے گا نا. جس کے پاس پاور ہوگی وہ کونے میں تھوڑی بیٹھے گا جا کر. اور بہت صاف لفظوں میں کہا قرآن نے, سخت الفاظ ہے ذرا. پوچھو ان سے جو یہ باتیں کہتے ہیں, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کون ہے حرام کر رہا ہے اللہ نے زینت اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے, حرام کون کر رہا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, اس دنیا میں تو یہ ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہے ہی, یہ ان کے لیے بھی ہے جو ایمان نہیں لاتے. اس دنیا کی زندگی میں یہ زینت کی چیزیں خالصۃ یوم القیامہ, قیامت کے دن ان کے لیے صرف انہی کے لیے ہوں گی. یہاں دنیا میں دونوں کے لیے کہا, ان کے نام لیا کہ اس دنیا کی حیات میں ان کے لیے ہیں, یہ ان کے لیے بھی ہیں, اور آخرت میں صرف ان کے لیے ہوں گی. تو اسے کب بچنے کو کہا تھا؟ یہ سوار نہیں ہو جائیں. میں خواہش اور حاصل کی بات کر رہا تھا کہ یہ تو اسٹیگنیشن ہوگا, کہ خواہشات ختم ہو جائیں, ڈیزائرز, تو پھر آگے کوئی ترقی نہیں ہوگی. دوسرا راستہ ہے کہ جو خواہش ہے اسے حاصل کر لیں. گیپ تو تبھی ختم ہوگا نا, دونوں کے بیچ میں گیپ نہیں رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ کبھی ہوتا نہیں انسان کے ساتھ. اگر اسے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دیا جائے تو پھر اتنے ہی کی اور خواہش کرتا ہے. اگر اچیو کر لیا تو خواہشات اور آگے بڑھ جاتی ہیں, وہاں رہتی نہیں. تو یہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا. سلسلہ نہ رکے تو بھی کوئی حرج نہیں, یہ بھی ایوولوشن ہے اور یہ بھی ترقی ہے. صرف اتنی سی شرط ہے کہ خواہشات یا ڈیزائرز وہ ان حدوں کو کراس نہیں کریں جو اللہ نے مقرر کر دی. اس سے آگے نہیں جائیں, اللہ کی رضا کے یا اللہ کی خواہش کے تابع ہوں, اس کے انڈر میں آئیں, اس کی حدود کے اندر رہیں بس. پھر بڑھ جائیں آگے تو اسے اچیو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. یہ جو میں نے کہا تھا کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یور گول should be well defined. آپ کیا چاہ رہے ہیں, کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جسے کامیابی کہہ رہے ہیں, یہ بالکل ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. یہ کام کرنا ہے تب اس کے لیے کچھ کر سکیں گے. ہمارے ہاں جتنی چیزوں کو ادھر ادھر دیکھتے ہیں ان سے للچاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہمارے پاس, یہ بھی بن جاتے, ایسا بھی ہوتا, تو پھر یہ گول بہت سے ہو جاتے ہیں. جب بہت سے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سب کو اچیو کرنا نہ, بہت سے اس کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو پولز اپارٹ ہوتے ہیں, جن کو اچیو کرنے کے راستے ادھر بڑھ رہے ہیں تو اس سے دور ہو گئے, اور ادھر بڑھ رہے ہیں تو اس سے دور ہو گئے. تو پھر فرسٹریشن لگاتار رہے گا, پھر کوئی اس کا سولوشن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ گول ویل ڈیفائنڈ نہیں تھا, ہر چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں, اور اس کو اپنے ذہن کے اندر اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ یہ بھی میرے پاس ہوتا. اسے کہا ہے قرآن نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لینا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ,
تم نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے الہ بنا لیا ہے اپنی خواہشات کو. جب اللہ کو الہ بناتے تو اس کے بندے یا بندی ہوتے تو جو اس نے چاہا اس کی مرضی کے مطابق کرتے. جب خواہشات کو الہ بنایا، قرآن نے اسے الہ بنانا کہا، تو جو خواہش ہوئی اب اس کے تابع رہ کے جو ہی سب کچھ کریں گے. تو اسے روکا یا اسے منع کیا، اور یہ فرسٹریشن کا راستہ ہے کہ آپ کے ذہن میں گول، اپنا پرپز، مقصد، منزل ڈیفائنڈ نہیں ہو، اور پھر جو چیز بھی نظر آ رہی ہے تو وہ خواہشات ادھر جا رہی ہیں. اس کو خواہشات کو کنٹرول نہیں کیا ہے. کنٹرول کس شکل میں کرنا تھا؟ ہمیں یہ سمجھنا تھا کہ یہاں پر اس دنیا میں ہم اپنے مقصد بہت سے بنا لیے ہم نے. اس دنیا میں ہم خود کسی کا مقصد ہیں، ہماری موجودگی ہی کسی اور کا مقصد ہے. اس مقصد کے تحت ہو، اس کے انڈر میں ہو ہماری ساری جتنے بھی ہمارے گولز بنے، تو پھر سارے اچیویبل بھی ہوں گے اور پھر فرسٹریشن بھی نہیں ہوگا، اور پھر ان سارے راستوں پہ پروگریس بھی ہوگی. لیکن اس کے انڈر میں ہو، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس نے ہمارے لیے کیا مقصد رکھا تھا، خود اس کا کیا مقصد تھا ہمیں یہاں پہ بھیجنے کے لیے. ان دونوں میں ہی فرق ہے، دونوں باتوں میں باریک سی بات ہے. اس کا کیا مقصد تھا، اور ایک یہ کہ ہم اپنی زندگی کا کیا مقصد بنا لیں. عام طور سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے، تو ہمارے یہاں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مقصد یہ تھا اللہ کے یہاں پر بھیجنے کا کہ ہم اس کی بندگی کریں، اور پھر دوسری سانس میں ہم یہ کہتے ہیں اسے بندگی کی حاجت نہیں ہے، اسے ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ مقصد کیسے تھا؟ اس کو جب حاجت نہیں ہے تو اس نے اس لیے کیوں پیدا کیا کہ ہم بندے بنیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنا مقصد یہ بنا لو کہ ہم بندے بن کر رہے ہیں. یعنی اللہ کا نہیں تھا یہ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اپنا مقصد یہ بنا لو کہ ہم یہاں بندگی کی زندگی اختیار کریں، پھر تمہیں کامیابیاں ملیں گی. اس نے کیوں پیدا کیا؟ نہ کرتا تو کیا حرج تھا، اس کو بندگی کی حاجت نہیں تھی. یہ الگ ایک ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے. اس کو عام لوگوں کے لیے اتنے صاف لفظوں میں نہیں کہا جتنے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ تمہیں کیا کرنا تھا. اور اس کو میں ڈیٹیل میں جائے بغیر میں ایک جملے میں یہاں پر بتا رہا ہوں. اس نے پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے. وہ ایسی مخلوق چاہتا تھا دنیا میں کہ جو اس کی معرفت حاصل کر سکے. دوسری مخلوقات ایسی نہیں تھی، اور ایسی مخلوق جو اس کی معرفت حاصل کر سکے اس کو ارادہ دینا ضروری تھا، چوائس دینی ضروری تھی. وہ ایک الگ موضوع ہے. یہاں پر خواہشات، اپنی خواہش کو اس کی خواہشات کے ہم تابع کر لیں تو پھر فرسٹریشن نہیں ہوں گے، وہ گول سارے اچیویبل ہوں گے. جب اس کے تابع کر لیں اور ہم نے اس کو مان لیا کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس کی رضا کے تحت کرنا ہے، تو سپریم اپنا اسے جب مان لیا تو پھر ہمیں یہاں جس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اور دعا کو تو کہا حدیث کے اندر، یہ تو دعا مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے دعا. لیکن دعا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مانگنا، دعا کرو اللہ سے مانگو. مانگنا دعا نہیں ہے. مانگنے کو تو کہتے ہیں عربی میں سوال کرنا. مانگنے والا ہوتا ہے سائل. مانگنے والا، دعا کا ترجمہ مانگنا نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں ایسی ہے، دعا مانگ رہے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں. دعا کا مطلب ہے پکارنا، آواز دینا اور پکارنا. اب قرآن نے دعا کے سلسلے میں بہت کچھ کہا. قرآن نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تم دعا کرو یعنی پکارو، مجھے پکارو. تمہارے رب نے یہ کہا ہے مجھ سے دعا کرو، مطلب مجھے پکارو. مانگنا لفظ نہیں ہے. اب ترجمہ ہمارے یہاں اس کا یہ ہوتا ہے، میں پھر بار بار یہ کہتا چلا جا رہا ہوں، اس سے بہت سی چیزیں واضح نہیں ہوتی. تمہارے رب نے یہ کہا کہ مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا، جو دعا مانگو گے قبول کروں گا.
ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں اگر تم سے سوال کریں میرے بندے، سوال کرنے کا مطلب وہ کچھ حاجت ہے تو کہنا کہ میں ہوں تو قریب، فإنی قریب، اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی۔ ہمارا ترجمہ ایسے ہوتا ہے کہ ان سے کہو میرے بندوں سے میں قریب ہوں، اور جو بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اب یہاں دعا تو سب کی قبول نہیں ہوتی، جو مانگتے ہیں ہر وہ چیز نہیں ملتی۔ ایک مقدمے کے دو فریق ہیں، دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں کہ ایک بے ایمان تھا اسے چھوڑیے، دونوں ایماندار تھے، اور ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں دونوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق کے اوپر ہیں اور دونوں دعا کر رہے ہیں، تو دونوں حق بات کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دونوں نہیں جیتیں گے مقدمہ، وہ تو ایک ہی جیتتا ہے، ایک کی قبول نہیں ہوتے۔ دعا 10 لوگ مل کر یہ مانگنا شروع کر دیں کہ ہم پی ایم بن جائیں تو 10 ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے ایک بھی نہ بنے، ورنہ بنے گا تو ایک بنے گا، وہ 10 کے 10 نہیں بنیں گے تو سب کی دعا نہیں ہوتی قبول۔ اس کا ترجمہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا تم مجھ سے میرے بندوں سے کہنا پھر کہ دعا مانگے میں قبول کروں گا۔ استجب کا مطلب ہے میں جواب دیتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی، ہر پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی آپ پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے۔ اب رسول تو آپ میں سے کوئی ہے نہیں، نہ ہو سکے گا کبھی، نہ کبھی اور دنیا والوں میں سے کوئی ہوگا۔ رسول کو تو جواب فرشتے کی معرفت مل جاتا، آپ کو کہاں میں سے، آپ میں سے ہر ایک کو کیسے جواب ملتا ہے؟ آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی تو جواب دیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، انہیں چاہیے وہ بھی تو جواب دیں، میں بھی تو کچھ کہہ رہا ہوں، اس کا جواب پھر واپس نہیں دے رہے۔ جواب آ چکا ہے، ایڈوانس میں جواب رکھا ہوا ہے، جواب لے لیجئے۔ یہ ہے معجزہ قرآن کا۔ رسولوں کو تو فرشتوں کی معرفت، اور اللہ براہ راست بھی کبھی کبھی بتا دیتا، کسی بات کا جواب دے دیتا، کسی پکار کا۔ آپ کو جب جب جس چیز کو قیامت تک ضرورت پڑے گی کوئی بھی، اس کا جواب ایڈوانس میں دیا جا چکا، ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے۔ جب بھی اب سے اگر لاکھوں سال بعد بھی انسان ہوئے اور کسی نے کسی بات کا سوال کیا اور پکارا تو اس کا جواب اس سے لاکھوں سال پہلے دیا جا چکا ہے، وہ جواب ہے۔ یہ ہے معجزہ، یہ اللہ کی آیت ہے بہت بڑی۔ انہی محدود یا لمیٹڈ الفاظ میں، ورڈز میں، الگ الگ سچویشنز میں الگ الگ جواب آتے چلے جاتے ہیں، سیم ورڈز میں، انہی الفاظ میں۔ سمجھ میں آئے گا آپ کے ایک مثال سے، میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں تو وہ اس لیے کہ بہرحال سب نے سب چیزیں نہیں سنی ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، اور بہت سی مثالیں ہیں میری اپنی زندگی کی۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن بابری مسجد گرائی گئی تھی، اس سے اگلے دن کی۔ میں، ہمارے استاد محترم تھے مولانا شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ کسی ضرورت سے سفر ہوا تھا، دیوبند میں تھے ہم۔ خبر ہی آئی یو پی میں، تو بہت ٹینشن رہا تھا، یو پی کے قریب سارے ڈسٹرکٹس میں کرفیو لگ گیا تھا، ہلکے ہلکے فیز میں لگتا گیا تھا، اور 3-4 دن کے اندر سب جگہ لگ گیا تھا۔ پہلے ہی دن 8-10 جگہ لگا تھا، تو ٹینشن بہت ہو گیا تھا۔ تو جب یہ خبر آئی کہ کرفیو لگ رہا ہے جگہ جگہ، نیوز چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، سوچا کہ پھر فوراً نکلنا چاہیے، راستے بند ہو گئے تو معلوم نہیں کتنے دنوں کے لیے پھنس جائیں گے ہم لوگ۔ وہاں سے رامپور جہاں ہمیں جانا تھا، قریب 250 یا 200 کلومیٹر پہ، شام کا وقت تھا۔ اس میں خطرہ یہ بھی تھا کہ ٹینشن بہت ہو گیا ہے، رات میں چلنا سیف نہیں ہے، اور اگر رات میں رک جاتے ہیں، صبح کا انتظار کرتے ہیں، تو ڈر یہ تھا کہ ابھی راستے کھلے ہوئے ہیں، ان راستے ابھی راستے کے ڈسٹرکٹس میں نہیں ملا ہے، خبر آ رہی تھی کہاں کہاں کرفیو لگ رہا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد کہیں آتی تھی کہ وہاں بھی کرفیو لگ گیا، تو کہیں صبح تک یہ راستے بھی بند ہو گئے تو پھر بہت دنوں کے لیے پھنس جائیں گے، جائیں گے کیسے؟
سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں. تو فرمایا استاد محترم نے کہ چلو اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. نماز یہ مغرب کے بعد کی بات ہے. مغرب کی نماز کہنے لگے ابھی عشاء کی نماز میں چلیں گے, تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے پاس سے جواب آ جائے. اب ہمیں کہ دعا کر لینا, جواب آ جائے کا مطلب امام صاحب جو کچھ قرات کریں گے ہم اپنا جواب اس میں ڈھونڈیں گے. اب ہم نے بھی دعا کر لی, انہوں نے تو بہرحال کی. مسجد میں جب نماز شروع ہوئی, اب ہمارا سوال یہ تھا, دعا جو کی ہم نے یہ پکارا کہ ہم کہ اللہ جائے ابھی شام کو ہی نکل جائیں یا صبح جائیں, اور یہ حالات ہیں سب آپ کو معلوم ہے. عشاء کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات ہوتی ہے آواز سے. پہلی رکعت شروع ہوئی, سورہ فاتحہ کے بعد انہوں نے تلاوت کی سورہ 3 والتین والزیتون وطور سینین, یہاں سے شروع ہوا. پھر دوسری رکعت شروع ہوئی, اس میں انہوں نے انا انزلنا پڑھی. عشاء کی نماز پڑھ کے ہم باہر نکلے تو مسکرا رہے تھے, کہنے لگے دیکھو اللہ نے جواب دے دیا. اب ہماری سمجھ میں نہیں آیا, لیکن جواب سے ہماری بات شروع کی تھی, جواب پر ہی بات ختم ہوئی ہے. پہلی رکعت کی جو سورت تھی اس کی پہلی آیت تھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 3 چیزوں کو اللہ نے گواہ کر کے کہا ہے کہ اب لفظی ترجمے سنیے گا بس. اب وہ جس کنٹیکس میں آیت نازل ہوئی تھی وہ مطلب, اور ہمارے باقی دنیا کے لیے اس وقت کے کنٹیکس میں کچھ اور مطلب, اور اس وقت کے ہمارے کنٹیکس میں کچھ اور مطلب تھا اس کا. کچھ چیزوں کو گواہ کر کے اللہ نے کہا کہ ھذا البلد الامین, اس شہر میں امن ہے, اس شہر میں امن ہے, یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے. اور پھر دوسری رکعت کی جو سورت دوسری رکعت میں امام صاحب نے تلاوت کی اس کی لاسٹ آیت تھی سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلامتی ہے یہاں فجر کے طلوع ہونے تک. کہنے لگے آرام سے سو, فجر سے پہلے نکلیں گے, فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے نکلیں گے. نماز اپنی جلدی سے پڑھ کے فجر کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لیں گے اور پھر نکلیں گے. ہم نے ایسے ہی کیا. ہم رامپور آئے, بڑی دلچسپ بات ہے. دلچسپ کیا مطلب سے, اسی کو سیکھنا کہتے ہیں, نصیحت اسی کو عبرت کہتے ہیں. ہم جہاں جس سٹی سے نکلتے تھے اور خبریں ہمارے پاس چل رہی تھیں, ہم جس سٹی سے نکلتے تھے خبر آتی تھی اس سے بھی پیچھے ہمارے کرفیو لگا, اور ہم خیریت سے آگے ہمارے پیچھے لگتا ہوا گیا جہاں سے ہم نکلتے ہوئے گئے. تو یہ اس وقت وہ آیات جو تھی وہ ہمارے لیے تھی, اس وقت ان آیات کا مطلب ہمارے لیے وہ تھا, وہ مطلب آج نہیں ہے. تو قرآن تو ایسے معجزہ ہے, جواب تو آ چکا ہر چیز کا, ہر سوال کا, قیامت تک کے ہر سوال کا آ چکا. آپ کی جتنی بھی ذاتی پرسنل آپ کی ضرورتیں ان سب کا جواب آ گیا. جس میں آپ کو پکارنا ہے اللہ کو, اس کا جواب کہا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اب میری بات کا بھی تو دیں جواب. اب اٹھا کر ہی نہیں دیکھا, جواب آپ تک پہنچا نہیں, تو پھر واپس جواب کیا ہے, کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہے, کہ یس سر, جی میں حاضر ہوں, لبیک. پھر عمل کیجیے گا, اس کے بعد جو بتایا گیا اس کی سچویشن کے لیے جو کچھ بتایا وہ کرنا ہے. پھر یہ اس کا جواب ہے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, میری بات پر ایمان تو لائیں. قرآن کے میننگ کے الفاظ میں, قرآن میں بہت سی لیئرز ہیں. یہ سب سے اوپر کی لیئر ہے جس کے میننگ ٹرانسلیشنز میں لکھے ہوتے ہیں. اس کے نیچے ایک اور لیئر ہے اس ڈیپتھ میں, وہاں پر پھر کچھ اور میننگ ہوتے ہیں انہی الفاظ کے, انہی ورڈز کے. اس کے نیچے اور لیئرز ہیں, کون کتنی گہرائی تک جا سکتا ہے, وہ آتے چلی جائیں گی ڈیفرنٹ لیئرز. یہ میں سیکنڈ لیئر کی میننگ بتا رہا ہوں آپ کو, کہ وہ تو میری بات کا جواب دے اور مانے تو جو کہا جا رہا ہے اسے, وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, پھر وہ سیدھا صحیح راستہ پا جائیں گے. جو سوال کر رہے ہیں اس کے معاملے میں صحیح راستہ پا جائیں گے, جس کے لیے, جس بات کے لیے پکار رہے ہیں. تو یہ ہے دعا کا, کہ پھر جب ہم نے اسے مان لیا سب سے بڑا, تو پھر اب دعا اسے کرنی ہے, نہیں اسے پکارتے رہنا ہے.
تو ہمارے ڈیفرنٹ ایشوز کے اندر ہمیں لگاتار گائیڈنس ملے گی، اس پکارنے کی جہاں سے ملے گی وہ آپ کے پاس موجود ہے. شرط یہ کہ یہ یقین ہو، یہ شرط ساتھ میں، نہیں تو جواب نہیں ملے گا. اس بات کا یقین بھی ہو، وَلْيُؤْمِنُوا بھی، کہ ایمان تو لائیں، پہلے اس بات پر ایمان لائیں کہ جواب ہے یہاں پر. یقین نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا، اور یقین ہوگا تو آئے گا جواب. اب بات ہو رہی تھی کہ کامیاب کیسے ہوں. ہمارے بہت سے سوالات ہوں گے، ہم پکاریں گے جواب آئے گا. کچھ چیزیں اس میں سے، کچھ اصول ہیں موٹے موٹے سے جو میں نے نکال کر رکھے. جیسے میں نے پہلی چیز جو یہ رکھی آپ کے سامنے کہ اسے گول وین ڈیفائنڈ ہو، مقصد طے ہو، کرنا کیا تھا، وہ اس میں کنفیوژنز نہیں ہو، اس میں ذہن میں انتشار نہیں ہو، کلیئر کٹ ہونا چاہیے. اب نیکسٹ اس کے بعد اسٹیج آتی ہے، بڑی امپورٹنٹ اسٹیج ہے. پہلے میں کچھ ایکسپلین کر دوں اس سے پہلے. اللہ کی بہت سی صفات ہیں، اللہ رب العزت کی، اس میں سے بعض صفات ایسی ہیں جو اس کے لیے یونیک ہیں. جیسے الہ ہے، الہ کسی اور کو بننے کی اجازت نہیں ہے. الہ بن نہیں سکتا، بننے کی کوشش نہ کرے. کچھ نہیں تھا اس نے، وہ وجود میں لے آیا، بدا. یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں کہ کچھ نہیں تھا اور وہ وجود میں لے آیا. اور باقی جتنی صفات ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. ان صفات کو اس حد تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ تو آخری انتہا ہے. ہر اچھی صفت کا جو پیک ہے وہ اللہ کی صفت ہے. جتنا بھی کوئی حاصل کر سکے تو اللہ کی صفات کو اپنانا ہے. اس لیے کہ ہر اچھا کام جو ہے وہ اللہ ہی کی صفت ہے. اس کے لیے آپ کو خالق بننا ہوگا. یہ نیکسٹ سٹیج ہے. پہلے آپ نے گول طے کر لیا، آپ کے ذہن میں نا خالق تو صرف اللہ ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے اللہ، احسن الخالقین ہے وہ، سارے خالقوں میں سب سے اچھا. تو پھر خالق کوئی صرف ایک نہیں ہوا، خالق بہت سے ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے اچھا خالق وہ ہے. تخلیق اسے نہیں کہتے کہ کچھ نہیں تھا ہو گیا، اسے تخلیق نہیں کہتے، کریشن. تخلیق کہتے کچھ پہلے سے موجود ہے، اس سے کچھ اور آگے آپ نے مولڈ کر لیا یا بنا دیا، اسے تخلیق کہتے ہیں. اب اگر یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کامیابی کے لیے. ذہن میں رکھیے گا کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے. یہ بات کو آئے گی بات کہ کس طرح کی محنت. لیکن اس سے پہلے کی اسٹیج کے اوپر کریٹ کرنا ہے کچھ آپ کو. اس کے لیے جو آپ نے طے کیا کہ مجھے یہ کرنا تھا، جو گول. کریشن کیسے ہوتی ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ کوئی پینٹنگ ہے، اس کے لیے بولتے ہیں کس کی تخلیق ہے، کس کی کریشن ہے. آرٹسٹ کا نام لیتے ہیں. دو پہلے اور سمجھ لیجئے ٹرمینالوجیز، قرآن کی ٹرمینالوجیز ہیں. عالم امر اور عالم خلق. قرآن کہتا ہے اعلیٰ لہ الخلق والامر. سن لو، امر اور خلق دونوں اسی کے. امر کیا ہے اور خلق کیا ہے، اور عالم امر کیا ہے اور عالم خلق کیا ہے. جب کوئی آرکیٹیکٹ کوئی نقشہ بناتا ہے تو وہ نقشہ پیپر پہ آنے سے، وہ میپ پیپر پر آنے سے پہلے بہت دن تک اس کے ذہن میں گھومتا ہے. وہاں وہ کریشن ہو رہی ہے، کریشن چل رہی ہے. وہ اس نے ایک دن میں پیپر پر لا کر آپ کو نہیں دے دیا. وہ کریشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا، پھر وہ پیپر پر لے آتا ہے، اب وہ محسوس شکل میں سامنے آ گیا. وہ پروسیس بہت پہلے سٹارٹ ہوا تھا، اس میں بن رہا تھا، بگڑ رہا تھا، وہ کچھ مٹا رہا تھا، کچھ ایڈ کر رہا تھا. اور اس کے بعد فائنلی جب اس کو اس نے طے کر لیا تو پھر وہ آن پیپر لے آیا. اس کے بغیر کرتا تو پھر یہ پھاڑ دینے کے قابل تھا، پھر اس کے اندر صرف جگہ جگہ جوڑنا گھٹانا پڑتا اگر اس کے بغیر وہ کچھ بیٹھ کر دیتا تو. یہ ہے کریشن، اور یہ تھا، یہ ہے اس کا عالم امر. وہ جو چیز، جو ارادہ اللہ نے کیا، جو ابھی ہمیں نہیں معلوم، جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس کے لیے اسباب چاروں طرف چل رہے ہیں کہ وہ کام پورا ہونا ہے. تو وہ سب کچھ عالم امر میں ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس کا حکم پر عمل چل رہا ہے.
ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا ہے رزلٹ بن کر. جب ہمارے سامنے رزلٹ بن کر آ جاتا ہے تب وہ عالم خلق ہوتا ہے. شروع پہلے ہوا تھا وہ. ایسے ہی اب یہاں سے آپ کی ویژن شروع ہوگی, آپ کا کریشن شروع ہوگا, کریشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا. یہاں خالق بنیں گے آپ. وہ جو کچھ طے کیا ہے, جو گول, اس کے لیے خواب دیکھنے سٹارٹ کیجئے. یہ خواب بہت ضروری ہوتے ہیں, اسی کو ویژن کہتے ہیں. سونے کے خواب نہیں, سوتے وقت کے خواب نہیں ہیں. آپ یہاں موجود ہیں, ذہن کے اندر وہ چل رہا ہے کہ یہ کیا کرنا تھا, کیسے کرنا تھا, اور یہ اچیو کرنا ہے, اور یہ ایسے ہوگا. یہ کریشن کا پروسیس چلنا چاہیے اندر پہلے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ سٹیج ہے. اس کے اندر بہت سی ڈیلیکیسیز ہیں. اس کریشن کے پروسیس میں یہ بھی باہر نہیں آیا ہے. اس کو صرف آپ کا نفس جانتا ہے. میں نے قرآن کا لفظ بولا. یہ نفس کیا ہے؟ یہ ابھی میں ایک ورڈ میں, خالی ایک ورڈ میں اسے کہوں تو یور اون سیلف, جسے آپ نے دیکھا نہیں ہے, اس باڈی کو دیکھا ہے. اسی سے ورڈ بنا ہے نفسیات, جو اردو میں سائیکالوجی. یہ جو آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے, جو وہ نفسیات ہے. قرآن نے ایک اصول دیا کہ مثلا ایک آیت ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اب ہمارا ترجمہ فرسٹ لیئر کا کہ سب صحیح ہے, میں جہاں جہاں میں نے یہ کہا کہ ترجمہ یہ کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہے, کوئی ایک بھی ان میں تھے. اسے کہ آپ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے, اس سے پہلے جہاں پر بھی میں نے کہا ہے کہ اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے وہ سب صحیح ہے, وہ فرسٹ لیئر کا ٹرانسلیشن ہے. اب یہ نیکسٹ لیئر پہ آئیے. فرسٹ لیئر کا ٹرانسلیشن اس کا یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا, جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دیتا ہے, جب تک حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے. یہ ہمارا ٹرانسلیشن ہے, اور یہ ٹرانسلیشن صحیح ہے. یہ فرسٹ لیئر کا ہے. اس کے اندر آئیے آپ. اللہ کسی قوم کے آؤٹر ورلڈ میں چینج نہیں لاتا جب تک اس کے انر سیلف میں چینج نہیں ہوتا. حتی یغیروا, جب تک کہ تغیر نہ ہو جائے, چینجز نہ آ جائے, ما بانفسہم, جو ان کے نفسوں میں ہے. ان کی سائیکی جب تک نہیں چینج ہوتی, ان کے سوچنے کا انداز جب تک چینج نہیں ہوتا, آؤٹر ورلڈ میں چینج نہیں آتا. یہ سیکنڈ لیئر کے معنی ہے. پہلے سائیکی بدلنی ہوگی, سوچنے کا انداز کسی قوم کو اپنے بدلنا ہوگا, اس کے بعد پھر باہری دنیا میں اس کے چینجز آئیں گے. اب ایک اصول مل رہا ہے آپ کو کہ آپ کے اپنے اندر سوچنے کے انداز میں چینج آنے سے باہر چینجز آ جاتے ہیں. سوچنے کا انداز پازیٹو ہوگا تو چینجز باہر پازیٹو ہوں گے. سوچنے کا انداز نیگیٹو ہوگا تو باہر چینجز نیگیٹو ہوں گے. ماؤں سے کہا جاتا ہے, ہونے والی ماؤں سے اچھی اچھی باتیں سوچنا, بچے پر اثر پڑے گا. ایج اولڈ تجربے کی باتیں ہیں یہ, جو ہمیشہ سے جن باتوں کا تجربہ ہے. اگر ہمیشہ تم غم میں رہی اور ہمیشہ بری بری اور بھیانک باتیں سوچتے رہی, بچے پر اثر پڑے گا. اچھی سوچی تب اثر پڑے گا, اچھے رزلٹ باہر جو کچھ آئے گا وہ اچھا آئے گا. یہ تو ایکسپیرینس کی باتیں تھیں یہ جوڑ. لیکن قرآن نے یہ بتایا کہ تمہاری سوچ اگر نگیٹو ہوئی تو باہر ریزلٹس نگیٹو آئیں گے, سوچ پازیٹو ہوئی تو باہر ریزلٹس پازیٹو آئیں گے. یہ اس پارٹ کا, یہ سکسیس, آرٹ آف اٹیننگ سکسیس کا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. قرآن نے جو حقیقتیں ہیں وہ تو بیان کر دیں, جہنم حقیقت ہے تو بتا دیا کہ یہ راستے خطرناک ہیں, جہنم میں لے جائیں گے. یہ تو ڈکلیریشن ہے, بار بار بتا دیا, بہت دفعہ کہہ دیا, بار بار جنت کے بارے میں بتا دیا, اس لیے کہ حقیقت ہے یہ راستے تمہیں ادھر لے جائیں گے جنت کی طرف. لیکن آپ سے قرآن نے ہمیشہ آپٹیمسٹک ہونے کو کہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے ان بندوں سے کہہ دینا جنہوں نے بہت زیادتی کر ڈالی اپنے اوپر, وہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جائیں.
کسی اسٹیج پہ یہ نہیں سوچے کہ اب ناؤ آل از لاسٹ. اپروچ قرآن نے پازیٹو دی ہے ہمیشہ, ٹو بی پازیٹو, نیوٹرل بھی نہیں, اس یقین کے ساتھ میں کہ اب ہو جائے گا, پچھلی باتیں چھوڑ دیں, اب ہو جائے گا, ہمیشہ آپٹیمسٹک رہیں. وہ ریالٹیز تھی جو بیان کر دی کہ یہ بھی خطرہ ہے دیکھو اور یہ اچھی جگہ ہے, لیکن تمہیں آپٹیمسٹک رہنا, ہر اسٹیج پہ مایوس مت ہو جانا. حضرت نبی تھے, پیغمبر, انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے, انہو لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون, یہ کافر ہے جو مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے, ایمان لانے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. ہر جگہ قرآن نے کسی جگہ پیسیمسٹک بات نہیں کہی ہے, آپ کو ہر جگہ آپٹیمسٹک ہونے کے لیے کہا ہے. اب یہ جملہ آ گیا ہمارے یہاں, مایوسی کفر ہے. مایوسی کفر اس لیے ہے کہ جس نے جو مایوس ہو گیا, ان ایفیکٹ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں تھا دینا, تو اس نے پھر مانگنا چھوڑ دیا. تو حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندہ دعا مانگتا رہتا ہے اور پھر کبھی تھک کر چھوڑ دیتا ہے, تھک کر کبھی مت چھوڑنا, دعا کرتا رہتا ہے, اللہ کو پکارتا رہتا ہے, تھک کر چھوڑنا کبھی مت, جواب ملے گا, آئے گا. اور پھر وہ اسٹیج آنے والی ہوتی ہے کہ جہاں اس کے پاس بس اب تھا جواب, اس وقت اس سے طرح پہلے چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے, اللہ کو ناراضگی کا سبب ہوتا ہے کہ چھوڑ دے بندہ, مایوس ہو گیا. کبھی مایوس مت ہونا اس کی رحمت سے. یہ آپٹیمسٹک ایٹیچیوڈ کہا ہے قرآن نے رکھنا, یہ ہے پازیٹو تھنکنگ. جو کچھ بھی آپ نے گول بنایا ہے یہ یقین ہو جائے کہ یہ اچیو ہوگا, یقین ہونا چاہیے, ڈاؤٹ نہیں, بیچ کا بھی نہیں. وہ نیگیٹو تھاٹس نہیں, اگر یہ ہو گیا, اگر اس نے ٹانگ لڑا دی, اس نے سازش کر دی, وہ فلاں آفیسر نے گڑبڑ کر دی, تب کیا ہوگا؟ یہ نیگیٹو ایٹیچیوڈس ہیں. تو پھر وہ چیزیں ہوں گی, آؤٹر ورلڈ میں آئے گی نکل کر چینج, آپ کے سوچنے کی وجہ سے, آپ کے سوچنے کی وجہ سے آؤٹر ورلڈ میں وہ اپیئر ہوں گی. گاڑی لے کر جا رہے ہیں, پارکنگ نہیں ملتی, آپ کے یہاں بھی نہیں ملتی ہوگی, وہاں دہلی میں تو بہت بڑی پرابلم ہے پارکنگ. کبھی کبھی آدھے گھنٹے گھومتے رہے, پارکنگ کا کوئی 6-7 کلومیٹر تک ہوتا ہے کہ یہاں چھوڑ دیں, اس سے بعد چلے جائیں گے 5-6 کلومیٹر, تو وہاں نہیں مل رہی, گھوم کر راؤنڈ لگا کر آ گئے. تو اب ایک تو یہ کہ ڈرتے ہوئے جا رہے ہیں, کام ہے, پارکنگ نہیں ملے گی, کیا کریں, کہاں کھڑی کریں گے, بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے ہو تو اٹھا کے لے جائیں گے. آپ کا کام ہے, نقصان ہونے جا رہا ہے, کسی جگہ وقت پر پہنچنا ہے, پارکنگ کا کیا ہوگا, آپ ڈرتے ہوئے جا رہے ہیں, پارکنگ نہیں ملے گی, لیٹ ہو جائیں گے, تو پھر نہیں ملے گی, پھر لیٹ ہی ہو جائیں گے. دونوں باتیں پاسبل ہیں نا. ٹھیک ہے, وہاں ہزاروں گاڑیاں کھڑی ہیں, کہیں جگہ نہیں ہے, مارکیٹ میں لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, جانے والے بھی تو ہوتے ہیں, نکل کر ایک جا رہا ہے, اسی جگہ کوئی سلاٹ بھی تو ہوتا ہے, یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس وقت آپ پہنچے اس وقت کوئی نکال رہا تھا اور آپ نے کھڑی کر دی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ چکر مارتے رہیں اور کہیں جگہ نہیں ملی. دونوں چیزیں پاسبل ہیں. اب آپ نے سوچنا شروع کیا, نہیں ملے گی, نہیں ملے گی, اور آپ یہ ایٹیچیوڈ رکھیے کہ ارے ملے گی کیسے نہیں, مجھے جہاں کرنا ہے یہ ہوگا اللہ کو پکارنے کے ساتھ, اللہ کو ساتھ میں لے کر چلنے کے ساتھ. یہ ساتھ میں لے کے چلنا پھر الگ ٹاپک ہے, شاید آپ لوگوں کے سامنے آیا ہو. نماز والا جو میں نے جب کہا تھا, اس کے ذیل میں نماز کا جو, اس میں سے آپ نے اور پھر مصطفیٰ صاحب نے اور باقی دوسرے لوگوں کے سامنے پریزنٹیشن یہاں پر دیا ہے. تو وہ ساتھ میں جب رہنے کا احساس ہو جائے تو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, پھر وہ ساتھ میں ہو جاتا ہے. وہ جب کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ یقین ہوتا ہے یہ اپنے بلبوتے شیخی پر نہیں, وہ ساتھ میں ملے گی کیسے نہیں, ملے گی پارکنگ مجھے, اور مجھے ملتی ہے. اور ایسے ہی ملتی ہے کہ جب میں جا کر کہیں پر جس جگہ اور سب سے قریب میں ملتی ہے, جس جگہ جانا ہے اس کے, وہ کہتے ہیں آگے مت جاؤ, روکتے ہیں پارکنگ والے, ادھر نہیں, وہاں جگہ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے. میں ان کو چھوڑتا ہوا نکل جاتا ہوں, مجھے تو وہیں پر ملنی ہے, اور پھر میں آگے اپنی گاڑی موڑتا ہوں, ادھر سے کوئی دوسرا نکالتا ہے, میں لگا لیتا ہوں. یہ اس یقین کے ساتھ میں کہ ہوگا. یہ سب سیکنڈ لیئر کے میننگ ہے. میں آپ کو آیات سناتا ہوں, قرآن نے کہا ہوگا. یہ جو
انر ورلڈ سے آؤٹر ورلڈ میں چینج آتا ہے آپ کے سوچنے کے انداز سے. سوچنے کے انداز میں وہ یقین ہونا چاہیے. یقین کس بات کا؟ کہ اللہ ساتھ میں ہمارے. تو پھر یہ ہونا ہے, کامیابی ملنی ہے, تو پھر ماحول دوست بنتا ہے. یہ ماحول کے اندر دوستی شروع ہوتی ہے اور ماحول میں دشمنی آتی ہے. یہ آپ کو کہیں گاڑی نہیں مل رہی تھی, آپ کا ماحول دشمن بنا تھا, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. ادھر اللہ کا فضل کہتے ہیں, لیکن وہ فضل بھی اسباب کے ذریعے ہوتا ہے, مینز کے تھرو ہوتا ہے. تو یہ ماحول کو دشمن بنایا تھا جب یہ سوچ رہے تھے, یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے تھے کہ کیا ہوگا, یہ تو نہیں ہو پائے گا. یہ میری رحمت سے مایوس ہوئے تھے. اور جب یقین ہوگا کہ ساتھ میں ہے تو ہوگا کیوں نہیں, ملے گا کیوں نہیں. وہ یقین سچ مچ ہو, ساتھ کا احساس, تو پھر یقین بھی سچا ہوگا, تو پھر جگہ ملے گی. پھر وہ اس کے اسباب ہے نا فضل کے, تو پھر ماحول میں دوستی پیدا ہوتی ہے. آؤٹر ورلڈ کے اندر چینج آتا ہے. آپ کے سوچنے پازیٹیو تھنکنگ کا پازیٹیو چینج آتا ہے, نیگیٹو تھنکنگ کا نیگیٹو چینج آتا ہے. تو پھر یہ نیگیٹیوٹی سوچ کی نکالنی ہوگی اندر سے اگر کامیابی لینی ہے, نہیں تو ایکسیڈنٹس ملتے چلے جائیں گے جگہ جگہ. اور جب یہ نیگیٹیوٹی سوچ کے اندر ختم ہو جائے گی, اندر پازیٹیوٹی, اس کے ساتھ میں, اس احساس کے ساتھ میں کہ وہ ساتھ ہے ہمارے اللہ, تو پھر ماحول میں دوستی ہوگی, کام بنتے چلے جائیں گے. وہی جو جسے لوگ کہتے ہیں کہ میراکل ہو گیا, یہ تو عجیب بات ہو گئی, معجزہ ہو گیا, وہ معجزے ہوتے چلے جائیں گے. وہ ان دونوں میں سے کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی. تو یہ پازیٹیو تھنکنگ کہا قرآن نے, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اب یہ فرسٹ لیئر کا ٹرانسلیشن, اچھائی اور برائی دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا جواب بھلائی سے دینا, بھلائی سے دفع کرنا, دور کرنا برائی کو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تم جب یہ کرو گے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو تمہارا دشمن بھی ہوگا تو بہت اچھا دوست بن جائے گا. یہ فرسٹ لیئر کے میننگ ہے. سیکنڈ لیئر کے, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. حسنات, حسنہ اور سیئہ دونوں ایک جیسی نہیں ہوتی. حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اچھائی. حسنہ اسے کہتے ہیں جس میں حسن ہو, اور حسن کسی خاکے کے اندر نہ تو کلر اگر بھر کر رہے ہیں تو نہ تو اندر رہ جائے نہ باہر نکل جائے تب حسن ہوتا ہے. اگر اندر رہ گیا تب بھی نہیں ہوا, باہر نکل گیا تب بھی حسن ختم. پروپورشنیٹ ہو, بیلنسڈ ہو, تب حسن ہوتا ہے ہر کام کے اندر. اور جو جس کے اندر پروپورشن, جس کام میں عدل و توازن ہوتا ہے, اچھا وہی ہوتا ہے, اس لیے اسے اچھا کہا جاتا ہے حسن کو. اس لیے ٹرانسلیشن حسن ہو, اس کا اچھا ہو گیا. اب سیئہ جب اس کے مقابلے میں لایا گیا برائی, اس کا ترجمہ برائی ہو گیا. لیکن قرآن جن الفاظ کو جن کے مقابلے میں لایا ہے تو وہ اس کے ریورس میننگ ہوتے ہیں. تو پھر وہ جو کلر خاکے کے نیچے رہ گیا تھا یا اوپر نکل گیا تھا پروفائل کے, وہ سیئہ تھا, تو برا تھا. وہ حسنہ, وہ جو بیلنس نہیں تھا, جس کے اندر توازن نہیں تھا, جس میں سنتولن نہیں تھا, وہ برا تھا. یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے. پازیٹیو سوچ اور نیگیٹو تھنکنگ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے. پازیٹیو سوچ میں ایک حسن ہے, اور نیگیٹو تھنکنگ تو اللہ سے رحمت کی رحمت سے مایوس ہی ہونا ہے, تو وہ صحیح ہے, برائی ہے. تو ایک پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ یہ کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی, ان کے ریزلٹ کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں کہ آپ سوچ کچھ بھی رہے, چلیے ریزلٹ کا اس سے کیا تعلق, میں تو سوچ ہی تو رہا تھا. یہ سوچنے کے پروسیس سے تو آپ کے ایٹماسفیئر کے اندر دوستی دشمنی سٹارٹ ہو گئی. تو اس لیے کہ آپ رحمت سے یا مایوس ہوئے تھے, یا آپ نے اس کے اوپر ایمان لائے تھے, یقین کیا تھا, یہ دو باتیں تھیں اس کے اندر. یہ کبھی ایک ادفع باللتی ہی احسن, نگیٹیوٹی کو تمہیں ختم کرنا ہے, اگر نگیٹیوٹی ختم کرنی ہے, نگیٹو ریزلٹ ختم کرنے ہیں, تو وہ پازیٹیو تھنکنگ سے ہوں گے, پازیٹیو اپروچ سے ہوں گے, اس کے ذریعے اسے دور کرنا. تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تو تمہارے اور ماحول کے درمیان میں اگر دشمنی بھی تھی تو كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا دوست تھا ہمیشہ سے. وہ ماحول, وہ سراؤنڈنگ ساری تمہاری جیسے تمہارے دوست تھیں, یہ ایسا ہو جائے گا. پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. لیکن یہ جمے رہنے والے ہی کو حاصل ہوگی یہ بات. ابھی ڈاؤٹ ہے, یہ کریٹ کرنی ہوگی اپنے اندر کے. یہ پازیٹیو اپروچ جو ہے یہ نقلی نہیں چلے گی کہ اچھا اب میں یہی سوچ رہا ہوں, اسے نکالنا, یہ سوچنا ہے مجھے. وہ یقین جو ہے وہ سب وہ اس استقامت کے ساتھ میں آئے گا کہ ہر اٹوٹ
یقین کے جتنے حالات سامنے آ رہے ہیں وہ اس سے محسوس ہی ہو رہا ہے کہ اب الٹا ہونے جا رہا ہے، تب بھی یقین کہ نہیں آگے یہ ہو جائیں گے ساتھ میں. وما یلقاها الا الذین صبروا، سوائے اس کے وہ لوگ جو اس کے اوپر ثابت قدم رہیں اور ڈٹے رہیں، یہ صرف انہی کو نصیب ہوگا. یہ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، ان کی قسمت اونچی ہے، وہ لوگ ہوں گے جو قسمت والے ہوں گے، نصیب والے ہوں گے، ان کو کامیابیاں ملیں گی. تو یہ پارٹ جو ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اندر سوچ پازیٹو ہو، پلاننگ چلی. اب آپ نے پلان کیا، کریشن ہے یہ. اب آپ ان چیزوں کو جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں کریٹ کر لیجئے، یہ تخلیق ہے. اور کریٹ کرنے کے بعد پھر یقین کیجیے، رکھیے کہ ہوں گی یہ، لیکن وہ ان حدود لمٹس کے اندر ہونی چاہیے، ان حدوں کے اندر ہونی چاہیے جو اللہ نے ڈیفائن کیے، اس کے لاز نے ڈیفائن کیے، جو اللہ کی رضا ہے اس کے تابع ہوں. یہ بات پہلے آ چکی. اس کو کراس کیا تو پھر وہ اس کو ساتھ میں نہیں لے سکتے. اور اس کے بعد پھر آپ آگے کے پھر اسٹیپس شروع ہوتے ہیں کہ اس کے لیے جو ایفرٹس ہیں. اس میں بھی گائیڈنس ہے، رہنمائی کی اللہ نے، یہ بھی اپنے کلام کے ذریعے، کہ خواب کیسے دیکھے اور کیسے نہیں دیکھے. وہ جو ویژن ہے آپ کی، وہ کون سے خواب ہے جو نہیں دیکھے، کیسی ویژن ہے جو کریٹ نہیں کرے، کون سی تخلیق ہے جو اس کا خالق نہیں بننا ہے. اس کی بھی گائیڈنس ہے. اور اس کے لیے ایک بہت، یہ اس کے لیے کئی اصول دیے قرآن نے. اور ایک اصول یہ ہے کہ جلدی مت کرنا. اسے قرآن شریف نے بہت سی جگہوں پہ کہا کہ انسان کے ٹریٹس میں تو ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کے انت کے ٹریٹس میں رکھا تھا جلد بازی، کنٹرول کرنا تھا اسے، یہ رکھا گیا تھا، اندر تھی. جلدی مت کرنا کہ کل ہو جائے، ابھی فوراً ہو جائے. تو پھر پلان، ہمیشہ پلان میں کی دو چیزیں ہوتی ہیں ایسنشل، لازمی جو ایسنشل ہے جب بھی کوئی پلان بنتا ہے تو. اور بغیر پلان کے نہیں ہونا چاہیے کوئی کام. سب سے پہلی چیز ٹارگٹ کیا ہے، کرنا کیا ہے، وہ ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. مثلا دعوت کا کام کر رہے ہیں آپ، تو یہ نہیں کہ دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں، ہمیں کرنا ہے. کیا ریزلٹ اچیو کرنے ہیں؟ حیدرآباد میں اتنے دنوں میں، حیدرآباد میں ہمیں یہ چینج لانا ہے، یا ہندوستان میں یہ چینج لانا ہے. ٹارگٹ ویل ڈیفائنڈ ہو. پھر نیکسٹ اسٹیپ اس کا ہوتا ہے، دو ایسنشلز ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہو. یہ کتنے دنوں میں کرنا ہے، یہ 10 سال میں کرنا ہے ہمیں، یا 5 سال میں کرنا ہے. یہ ٹارگٹ کے دو ایسنشل پارٹس ہیں. اس کے بعد پھر جب مجھے 10 سال کے اندر یہ چینج حیدرآباد کے اندر لانا ہے، تو اس کے بعد پھر ریکوائرمنٹس آتی ہیں، ریسورسز کیا ہوں گی، کتنی مین پاور لگے گی، اور آگے پھر اس کے لیے کیا کیا نیڈز اور کن کن چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے، وہ کیسے کریں. یہ سب پھر بات کو اس کے آگے چلتی ہیں پلاننگ میں. لیکن پہلی دو چیزیں لازمی ہیں کہ ٹارگٹ ہو ویل ڈیفائنڈ اور ٹائم باؤنڈ ہو. وہ ٹائم بھی آپ سیٹ کریں، پھر بیچ میں اس کے اسیسمنٹس ہوتے رہیں گے. اسے جلدی مت کرنا اس ٹارگٹ کے حساب سے. یہ بھی خود ہی طے کریں گے کہ کس لیول کا ٹارگٹ ہے تو اس کے لیے ہم کتنا ٹائم رکھیں. انریلسٹک نہیں ہوگا. اب کہ حیدرآباد کو مجھے 6 مہینے میں بدل دینا ہے. اب ویژن خواب دیکھ رہے ہیں اس کے، اس کو ویژن کہہ رہے ہیں، کریشن چل رہی ہے کہ بدل گیا سارا حیدرآباد. تو یہ جو ٹارگٹ ریئلسٹک ہو، اس کے بعد پھر آپ کی ویژنز ہوں گی. اس میں جلدی نہیں ہوگی. یہ کہا قرآن نے، کلا بل تحبون العاجلہ، لیکن کیا ہے، تم جلدی اجرت بہت کرتے ہو، تمہیں یہ پسند ہے. اب ٹارگٹ آپ کے یہ دنیا کے ہی ہیں. یہ ایسا گھر بنا لیں، ایسی کار خرید لیں، وہ جو دوسرے کے پاس ہے آپ ایسی میرے پاس ہو. اب ٹارگٹ بنا لیا. یہ ٹارگٹ آپ نے بنا لیا، اور یہ بھی ضروری ہے کتنے دنوں میں خرید لیں. تو اب جتنے دنوں میں ریئلسٹیکلی آپ اسے اچیو کر سکتے تھے، اگر آپ وہ رکھیں گے تو آپ کر لیں گے. اس لیے کہ آپ نے ٹارگٹ بنا لیا، اور اس کے لیے پازیٹیو آپ تھنکنگ آپ کی اسٹارٹ ہوئی. یہ ایک پروسیس اندر کریٹ ہوا ہے، تو باہر حالات بھی سازگار بنیں گے اور کر لیں گے آپ. لیکن آپ چاہتے ہیں جلدی سے ہو جائے، بہت جلدی ہو جائے، اس میں وہ اتنا وقت نہیں لگے. تو اس کے لیے ایک ریئلسٹک جو ٹائم ہے وہ نہیں دینا چاہ رہے. قرآن نے کہا کہ نہیں کلا بل تحبون العاجلہ، یہ تم جلد بازی بڑی پسند ہے تمہیں،
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، لانگ ٹرم گین جو ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، شارٹ ٹرم گینز چاہتے ہو. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ کہا کہ کیسے بنائیں آپ ٹارگٹ. ہمیشہ اسے دیکھیے لانگ ٹرم گینز کو. ابھی کچھ مل جائے گا اور پھر چھن جائے. لے لیا آپ نے کسی جگہ فائننس کرا کے لے لی اور پھر حالات ایسے ہیں کہ یہ اس بات سے قطع نظر یہ سوال کہ میں بیچ میں ڈسکشن میں نہیں لا رہا کہ وہ فائننس کرانا اچھا تھا یا برا تھا. لے لی فائننس کرا کے لے لی تو کل ہی آ گئی. اب یہ اجرت والی بات تھی، جلدی والی. اب کل لے لی لیکن اسیسمنٹ میں آپ کے حالات ایسے تھے کہ انسٹالمنٹ نہیں دے سکتے تھے تو پھر آگے جا کے بلاک ہو گئے. پھر وہ اٹھ بھی گئی اور اس کے بعد پھر کچھ اور نقصان کے ساتھ میں گئی. تمہیں یہ جلدی جو پتہ ہے وہ تذرون الآخرہ، یہ تم لانگ ٹرم بات کو چھوڑ دیتے ہو کہ آگے کیا ہونا ہے، یہ اسے آخر تک دیکھنا ہے نا. تو زیادہ اچھا یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ شروع میں کچھ اس کے لیے سیکریفائسز کرو، کچھ اس کا یقین رکھو کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور کرتے ہیں. آپ بزنس کے لیے اپنے سب سے زیادہ تو بزنس مین کرتے ہیں کہ بہت تکلیفیں اٹھاتے ہیں. 3 وقت کھانا نہیں کھایا چلے جا رہے ہیں، وقت نہیں ہے اس لیے کہ کوئی کسی پرٹیکولر کسی پروجیکٹ کے اندر بہت پروفٹ ہونا ہے، اب یہاں رکنا نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، کہیں سو بھی نہیں سکے، کسی آرام کے بستر تو کیا کہیں پہ بہت ہی بیتوکی جگہ پر کہیں ادھر ٹک کر ذرا سا سونا ہو گیا. گھر پہ تو بڑے آرام سے سوتے ہوتے. یہ سب کچھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آگے پروفٹ ہوگا اس کی امید ہے اور یہاں تو لاس بھی ہو جاتے ہیں. سمجھا تھا کہ پروفٹ ہوگا پھر لاس بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے کرتے ہیں اور اس کی کسی سے شکایت نہیں کرتے کہ میں کتنی تکلیف میں نے جھیلی بیچ میں. اگر گھر والوں کو فون کر لیتے تو گھر والے کہتے کہ بھائی چھوڑیے اسے، کیا بھائی کھانا تو کھائیے، ذرا سا سونے کو تو اپنے ٹھیک کریے، کیا کر رہے ہیں. اس کو اطلاع بھی نہیں دیتے، کسی سے شکایت کرنے نہیں جاتے. یہ اپنی چوائس سے کر رہے ہیں اور وہ اس سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے. آپ کو تکلیف جسم کو تو ہو رہی ہے. تکلیف جسم والی تکلیف کو تکلیف کہتے ہی نہیں. میرے پاس میں نے یہ بھی بہت دفعہ دی ہے، مثال ریپیٹ کر رہا ہوں. بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے، دوپہر میں لو چل رہی تھی بہت تیز. جہاں آئے تو میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ آپ وہاں سے آ رہے تھے، اگر مجھے معلوم ہوتا، پہلے سے معلوم ہوتا آ رہے ہیں تو میں یہ فلاں چیز لیتے آتے، میں آپ سے کہتا لیتے آتے. اور وہ اسی وقت واپس مڑ گئے. میں بہت شرمندگی، مجھے کیا کر رہے ہیں بھائی، ارے بہت روکا کہ مجھے اتنی نہیں ہے ضرورت، میرے منہ سے نکل. یہ تو صرف اس لیے تھا کہ ادھر سے آ رہے ہیں آپ لے آتے، اس لیے میں نے کہہ دیا یہ پھر آ جائے گی، کوئی اور نہیں لائے گا، آپ ہی لا دیجیے گا، اس وقت مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. بہت منع کیا، وہ نہیں مانے، وہ واپس مڑ گئے. پھر میں نے کہا اچھا ذرا سا رک جائے، پانی پی لو، ذرا سا پانی پی لیں، ذرا سی ہوا لے لو، اس کے بعد چلے جانا، آپ ابھی چلے جانا. جب نہیں مان رہے تو نہیں مانے، واپس لوٹ گئے بغیر پانی پیے. لو میں آئے تھے، گئے جا کر جو میں نے کہا تھا وہ لے آئے. اب جسم کو تو بہت تکلیف ہوئی نا، انہیں نہیں ہوئی تکلیف، انہیں خوشی ہوئی بہت. جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیے اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. اور جسم کو تکلیف ہوئی تھی تو یہ تکلیف جو ہے یہ صرف مینٹل اسٹیٹ کا نام ہے، یہ صرف سوچنے کے انداز کا نام ہے. یہ ایک لمحے میں، ایک مومنٹ میں ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں زندگی کی. میرے 15-16 سال گزرے ایسے کہ میری جیب میں 2 روپے نہیں ہوتے تھے. اس سے پہلے لاکھوں روپے تھے، بہت دولت، وہ میں نے چھوڑ دی، اپنے چوائس سے چھوڑ دیا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے. جب میں اس میں لگا تھا کہ میں فل ٹائم دین کو دوں گا، میں اپنا ٹوٹل، سارے گھر والے مخالف ہو گئے، سارے خاندان کے لوگ مخالف ہو گئے، وائف مخالف ہو گئی کہ یہ کیا ہے. پہلے تو اتنے کی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے نماز پڑھتے رہیے، لیکن یہ کہ یہ اتنا وقت اس میں لگاتے ہیں، اب سب چھوڑ دیا. تو اب سب چھوڑ دیا کہ جو نتیجہ آنا تھا وہ یہ تھا رزلٹ کہ 2 روپے بھی نہیں ہوتے تھے جیب میں. اور میں پیدل جاتا تھا، وہ گاڑی گئی، پھر بائک تھی وہ بھی گئی. اب میں پیدل جاتا تھا کہیں 3-4-5 کلومیٹر تو 5 گاڑیاں میرے پاس رکتی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آئیے. اور اس وقت بیٹھ جاتا تو بعد کو پیدل جاتا. تو میں کہہ دیتا تھا کہ نہیں، مجھے دل چاہ رہا تھا اس وقت پیدل چلنے کا، آپ جائیے. ایسے 10-15 سال گزرے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے پوری ایمانداری کے ساتھ، میں مجھے 1 سیکنڈ کے لیے میں تکلیف میں نہیں تھا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی. تو سوچنے کے انداز کا نام ہے. مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی اور کبھی اس بات کے اوپر ریگریٹ نہیں کیا کہ کیا کیوں میں نے یہ.
پھر وعدہ ہے اللہ کا کہ اس سے نکل کر کامیاب ہو گئے، یہ بھی وعدہ ہے. تو میں نے تو اسے بھی نہیں سوچا تھا. لیکن پھر وہ بھی ایسی ہوئی، چیزیں آئیں جو کچھ وہ بھی ایسی تھی جیسے کوئی معجزے ہوتے ہیں، جو کہیں جسے چھپر پھاڑ کر دینا کہتے ہیں، جو جس کو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو وہ بھی ایسے ہی آئیں پھر. لیکن اتنا عرصہ گزرا، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں، اتنے عرصے میں مجھے ایک سیکنڈ اور ایک لمحے کے لیے تکلیف نہیں ہوئی ہے. میں نے نہیں گزارا کوئی تکلیف کا وقت. یہ صرف سوچنے کا انداز ہوتا ہے، یہ ایک سیکنڈ کے اندر جاتا ہے، ایک لمحے میں جاتی زندگی ساری، کہ جس میں پھر انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ جسمانی مشقتوں کو اس کو تکلیف نہیں کہتے. اور ہر وقت اذیت کے اندر جی رہا ہے اور اس کے بعد سوسائڈ کر لی اور نہیں بھی کی تو سسک کر پھر کٹ کر جو ہے گل گل کر پھر اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، اور سب کچھ ہے زندگی کے اندر. تو یہ ہے تکلیف اصل. تو ہمارے یہاں یہ معیار یہ بدل گئے نا، یہ سامان یہ چیز ہوتی تو ذرا آرام ہوتا، یہ چیز ہوتی تو تکلیف نہیں ہوتی. وہ تو پھر آگے کی اور چیزوں سے بھی تکلیف ہونی شروع ہوتی کہ اب یہ نہیں ہے. یہ صرف سوچنے کے انداز کا نام ہے. یہ کہا قرآن نے، یہ بھی قرآن نے کہا کہ جلدی مت کرنا، لانگ ٹرم گین کو دیکھنا ہمیشہ، اس لیے کہ وہ آگے تک چلے گا. دنیا میں جب بھی کبھی اس کے اوپر کہیں مجھ سے کہا گیا کہ آ کے کامیابی کے اوپر یا آرٹ آف اٹیننگ سکسیس کے اوپر کوئی بات کہہ دیں، ذہن میں لوگ بیٹھتے ہیں تو اس سے ذہن میں یہ ہوتا ہے کوئی ایسی ٹرکس بتائیں گے جس سے کھٹ سے حالات بدل جائیں گے. ٹرکس تو یہی ہے کہ کھٹ سے بدل جائیں، اسی وقت بدل جائیں. وہ کیا ہے کہ ذہنی سکون مل جائے گا، جنت شروع ہو گئی یہیں سے. یہ تو آپ کو کرنا ہے خود. لیکن یہ کہ دنیا کی چیزیں اور خواہشات ساری کھٹ سے پوری ہو جائیں، وہ بھی ہو سکتی ہے، بہت جلدی ہو سکتی ہے. لیکن پھر وہ آخرت جائے گی. آخرت کا مطلب خالی یہ نہیں دنیا کے بعد کی زندگی. بعد کا حصے میں بعد کا جو دور آنے والا ہے، اسے قرآن نے آخرت کہا ہے اسی دنیا کے اندر، خود قرآن کے اندر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کوئی کہیں دلیل، چاہے جس جگہ ترجمہ دیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تمہارے پچھلے دور سے تمہارا بعد کا دور بہتر ہوگا. یا یہ اسی دنیا کو کہا جا رہا تھا، یہ آخرت. تو آخرت قرآن نے اسی دنیا کے بعد کے دور کو کہا ہے، اور اس دنیا کے بعد کا دور وہ بھی آخرت ہے. آخرت کے گینز کو مت چھوڑنا، بعد کے دور کو، لانگ ٹرم گینز کو مت چھوڑنا، عجلت مت کرنا، جلدی مت کرنا. تمہارے مزاج میں جلد آئے گی، یہ مل جائے. ابھی ہسٹری بھری پڑی ہے ان لوگوں کے ناموں سے، اور آپ بہت سے، آپ کو میں کسی کا نام اس وقت نہیں لے رہا، آپ یاد کریں تو بہت سے ابھی یاد آ جائیں گے. تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں کے ناموں سے جنہوں نے آنن فانن دولت حاصل کر لی، اور ہر ایک حیران تھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں. تو ٹاٹا برلا بنے جا رہے ہیں، اور اس کے دے لینڈڈ ان جیل. پھر سب کچھ ختم ہو گیا، دے ور بروک. وہ رہا کچھ سالوں جہاں سب حیران تھے. تو یہ جو فاسٹ بڑی تیزی کے ساتھ میں اچانک جو جاتا ہے، اس میں تقریباً سارے، کوئی ایکسیپشنز ہوتے ہوں گے، وہ بھی ایکسیپشنز آلسو پارٹ آف دا رول. انہوں نے کیا کیا تھا، کیوں کامیاب ہوئے، اس کے دوسرے فیکٹرز ہیں. ورنہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ بروک ہو جاتے ہیں یا وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، فنش ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سٹیجز ہوں گی جس کے لیے تمہیں پلان کرنا ہوگا، اور ملیں گی تمہیں. پازیٹیو تھنکنگ رکھنا، وہ ہر حالت میں اٹین کریں گے، لیکن بیچ میں پھر کچھ سٹیجز آئیں گی. وہ سٹیجز یہ ہیں کہ ان کے اوپر وہ ٹرائلز ہوں گے. ان ٹرائلز میں تھکنا نہیں ہے، ایگزام کو بیچ میں سے چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے. اب اسٹوڈنٹ کو معلوم ہے کوئی شارٹ کٹ نسخہ نہیں ہے کامیابی کا، لیکن لانگ ٹرم کامیابی بھی مل ہی نہیں سکتی جب تک اصول ٹھیک نہیں ہوں گے. قرآن نے کہا تمہیں مل سکتی ہے شارٹ ٹرم گینز، تم چاہو تو مل جائے گی، میں وہ بھی بتاؤں گا. ہم دے دیتے ہیں، جو شارٹ ٹرم چاہتا ہے اسے ہم دیتے ہیں، لیکن تم مت کرنا ایسا. لانگ ٹرم بھی نہیں ملتی جب تک یہ اصول نہیں ہو. آپ چاہے جتنی بڑی منزلیں بنائیے، اچیو کریں گے. یقین ہونا چاہیے، ویژنز ہونی چاہیے، اس کے خواب دیکھیں، اور اس کے بعد جواب دیکھیں اللہ کے پاس سے کیا کیا ہر اسٹیج پر آ رہے ہیں، اور عمل کرتے چلے جائیں. تو چاہے جتنے آپ گولز بنائیں، جتنے اونچے بنائیں، وہ اچیو کریں گے. شارٹ ٹرم کے لیے کہا قرآن نے کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. یہ دنیا میں کوئی چاہتا ہے نا یہاں مل جائے، جتنی چیزیں یہاں مل جائیں، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. اور کوئی جو لانگ ٹرم چاہتا ہے بعد والے دور کے وہ آگے اچھا ہو جائے، تو پھر وہ دیتے ہیں. اور ایک اور جگہ، ایک دوسرے مقام پہ بڑی اچھی بات کہی، یعنی یہ بالکل اچھی سے، مطلب اچھی تو ہر بات ہے،
یعنی اتنی پریکٹیکل کہ جسے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ایسے ہوتا ہے. سورہ اسراء کے اندر یا بنی اسرائیل کے اندر من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو جس نے ارادہ کیا عجلت کا، شارٹ ٹرم گینز جس نے چاہے، فرمایا کہ عجلنا لہ فیہا، ہم جلدی کر دیتے ہیں اس کے لیے. ایک کنڈیشن ساتھ میں کہی کہ ما نشاء لمن نرید، ہر ایک کے لیے نہیں، زیادہ تر کے لیے، اس میں سے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں جلدی. اس کے لیے جو جلدی کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے جلدی مل جائے کامیابی، تو وہ بھی ممکن ہے اور ہم کر دیتے ہیں. ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے بعد پھر اس کے لیے آگ ہے، پھر اس کے بعد وہ زندگی سے سکر گزارنی ہے. جہنم ضروری نہیں کہ یہ اس زندگی کے بعد والی جہنم کی بات ہو. یصلاھا مذموما مدحورا، اور پھر اس میں اس کو سلگنا ہے، اس آگ میں اسے جلنا ہے ذلیل و خوار ہو کر. ومن اراد الاخرہ، اور جس نے ارادہ کیا لانگ ٹرم گینز کا، یہ جلدی نہیں کی. یہ نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ کوئی اپنی چھوٹی منزل بنائے، مت بنائیے چھوٹی، بڑی بنائیے، ملیں گی، اچیو کریں گے. لیکن یہ کہ یہ نہیں ہو کہ یہ کل پوری ہو جائے، یہ خواہش کل پوری ہو جائے، یہ ایسے جلدی سے پوری ہو جائے. فرمایا وہ بھی دے دیں گے، اس لیے کہ پھر کیسے دیں گے؟ تکیے کے نیچے نہیں ملیں گے نوٹ، وہ بھی دے دیں گے اس لیے کہ وہ جو آپ نے طے کیا ہے، پھر ایفرٹس آپ کی اسی ڈائریکشن میں جائیں گے نا، اس کو اچیو کرنے والے. اور وہ ہوں گی ساری وہ کہ جو پھر الٹیمیٹلی آپ کو تباہ کرنے جا رہی ہیں، وہ جو جلدی کے اچیو کرنے کی جو ایفرٹس آپ اسٹارٹ کریں گے. ومن اراد الاخرہ وسعی لہا سعیہا، یہ ساتھ میں ضروری ہے. جس نے لانگ ٹرم گین کا ارادہ کیا، پلان کیا، اور پھر اس کے لیے ایفرٹس اسٹارٹ کر دی. وہو مومن، یہ تو پہلی لیئر کا مان ہے جو سے آپ ایمان کہے، وہ ایمان، وہ مومن بھی ہو. وہی تو پھر اس یہاں یہ وہ مومن، یہ جسے آپ مومن سمجھ رہے ہیں یا پہلی لیئر کا، یہ ترجمہ تو ان کے لیے ہے کہ جو آخرت کو بعد میں ہی مان رہے ہیں اس دنیا کے، کہ بھئی ایمان والا ہونا ضروری تھا اس کے لیے، اس آخرت کے اندر گینز ملنے کے لیے. یہاں لانگ ٹرم گینز کے لیے وہو مومن، اس کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر یقین بھی ہو، وہ پورا اعتماد کرتا ہو کہ ہونا ہے، اس بات پر ایمان بھی ہو اس کا کہ یہ ہوگا. اس نے ارادہ کیا لانگ ٹرم گینز کا، وہ مومن، وہ اس بات کو پورے طریقے سے یقین بھی رکھتا ہو کہ اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ملنی ہے مجھے کامیابی. فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، وہ پھر اب جتنی ایفرٹس کرے گا اس کا اس کو پورا رزلٹ دیا جائے گا، اس کو اس کے انعامات دیے جائیں گے اس کے ایفرٹس کے. اس کے اب یہ دو آیات تھی. تیسری آیت کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ، ہم تو دونوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی. ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں جو خود آگے تباہی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اس وقت مل جائے ہم مدد کرتے ہیں. انہوں نے جو چاہا تھا دے دیں گے. ہاؤلائے و ہاؤلائے، ان کی بھی کرتے ہیں جو لانگ ٹرم گینز چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم دے دیں گے. اس کی بھی ہیلپ کریں گے. ان کی کوشش اور ارادہ ہونا چاہیے، ارادے کے ساتھ کوشش ہونا چاہیے. ہم مدد کرتے ہیں، تباہ ہونے والوں کو بھی مدد کرتے ہیں اور اس کی بھی مدد کرتے ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی عطا پر کہیں بند تو نہیں لگے ہوئے. وہ تو کسی جگہ کسی کے بند اور روک ہے ہی نہیں. اس کی عطا تو ایسی ہے، اس نے کہ تباہی مانگا تو کیا دے دیتے، مدد اسے کہا ہیلپ کا ہے، ہم مدد کر دیتے ہیں اس کی. اور کسی نے وہ کامیابیاں مانگی ہیں کہ ہم مدد کر دیتے ہیں. تمہارے رب کی عطا کے اوپر کسی جگہ کوئی بند نہیں لگا سکتا. یہ چاہ رہا ہے نا دے دیتے ہیں، تم لے لو. اس وقت بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ تباہی کی طرف جاتا ہے بات کو. اور پھر اور آخری بات اس سلسلے کی، اس پوائنٹ کی، کہ ٹرائلز آئیں گے. کسی نے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ مجھے آئی ایس کو کراس کرنا ہے. اسے اب یہ تو معلوم ہے نا کہ اس کے لیے کرنا کیا کیا ہے. یہ خالی سوچنے سے اور ویژن سے تھوڑی ہو جائے گا. وہ تیاری ہوگی، اس کی محنت ہوگی، کون سی کوچنگ کرنی ہے، اس کے لیے لگاتار. اس کو بیچ میں بہت زیادہ ٹف سمجھنے کے بعد ڈراپ کر جائے بیچ میں کسی جگہ پر تو پھر آگے نہیں ملے گا. اس کو کراس کرنا ہے، اس حصے کو یقین کے ساتھ میں، جو صحیح ایفرٹس ہیں اس کے ساتھ میں. یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ضروری ہیں. پھر اس کے بعد اگر ان ٹرائلز کے بارے میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ٹرائلز تو آئیں گے، لازماً آئیں گے. بڑی بڑی تھریٹس آئیں گی. وہ تھریٹس کبھی بھوک کی شکل میں آئیں گی، وہ تھریٹس جو ہیں وہ کبھی کبھی ڈرانے کی شکل میں آئیں گی، خوف کی شکل میں آئیں گی. یہ ٹرائلز آتے چلے جائیں گے جو تم نے گول رکھا ہے اس کے بیچ میں، جگہ جگہ آتے چلے جائیں گے. اور کہیں وہ تھریٹس وہ بھی آئیں گے جہاں پر اور جو کچھ ہے ساتھ میں وہ بھی جا رہا ہے، مال اتنا بھی جا رہا ہے جتنا تھا موجود. یہ ساری تھریٹس بیچ میں آئیں گی، لازماً آئیں گی.
جب تم لانگ ٹرم گول بناؤ گے اس کے لیے ایفرٹ اسٹارٹ کرو گے. وہ بشر الصابرین, بشارت دے دو ان کو جو ثابت قدم رہے, جو ڈٹے رہے, انہیں دے دینا بشارت کہ اس سے کراس ہونے کے بعد قرآن کا وعدہ ہے. اب آپ میں سے کتنوں کو ایمان, اسی کو تو ایمان, کتنوں کو یقین ہے اس پہ کہیں پورا ہوگا, اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. کہا اللہ نے کہ اس سے زیادہ بڑھ کر وفا کرنے والا ہے کون وعدے کا, اللہ سے بڑھ کر. کہا کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے وعدے کو وفا کرنے والا؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعکم بہ. سن لو خوشخبری ان لوگوں کے لیے, انہیں دے دو بشارت کہ جنہوں نے سودا اللہ سے ایسا کر لیا تھا, اس سودے کی اب بشارت بھی دے دینا انہیں. تو یہ اس لیے کہ اس نے یہ وعدہ کیا تو وہ پورا کرے گا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے اندر کہ یہاں سے نکل کر کامیابی ہوگی, اور یہ بھی وعدہ ہے کہ ٹرائل آئیں گے. یہ دونوں چیزیں ہیں ساتھ میں, اس کو کراس کرنا ہے. یہ ٹرائل تھا اس کے اسٹوڈنٹ کی لائف کا کہ اس کو لگا رہنا ہے. دوسری بہت سی اس کے جو اصول ہیں ان سارے, اس میں کہیں پر جتنی وہ اصول معلوم ہیں اسے یا معلوم کرنے چاہیے کہ کتنا حصہ ایسا ہے کہ جتنا اپنے انٹرٹینمنٹ کو دے, ریلیکسیشن, کتنا حصہ ایسا ہے کہ جو کہ نہیں, ان ساری چیزوں کو روک کر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے بعد مجھے اس پر لگنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ جانتا ہے. یہ وہ جانتا ہے یا اس کو جاننا چاہیے کہ کس کی جگہ سے کیسے کیسے تیاریاں کرے. خالی گھر ہی بیٹھ کر اپنے سوچ رہے ہیں اور گھر بیٹھ کر رہے ہیں, ایسی ویژن نہیں چلے گی اس کے ساتھ میں. لیکن ویژن ساتھ میں ضرور ہوگی تو پھر جو ناسازگار حالات ہیں وہ بدلتے چلے جائیں گے. اب آئے ٹرائلز, پھنس گئے جام میں. میرے ساتھ ہوا, ہمارے تحریک کے ساتھی ہیں, ان کا نکاح پڑھانا تھا مراد آباد میں, اور نکاح مجھے کرانا تھا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے کئی مہینے پہلے کہا تھا کہ ڈیٹ نوٹ کر لیجئے. میں نے کہا ہاں بھائی, کئی مہینے بعد کی ہو, دیکھ کر نہیں بتایا تھا. اب وہ ایسا ہوا کہ جب 1.5 مہینہ رہ گیا اور پھر انہوں نے دوبارہ یاد دلایا تو میں نے کیلنڈر دیکھا تو وہ پہلے سے, وہ اتفاق سے نکاح دوسرے کا کسی اور کا نکاح ہی پڑھانا تھا. چھوڑ منع بھی نہیں کر سکتا تھا, کوئی پروگرام ہوتا چھوڑ دیتا میں, تو اسے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا. بہت شرمندگی ہوئی. میں نے انہیں فون کیا کہ بھائی کسی اور کو بھیج دیتا ہوں, ان سے وعدہ کر چکا ہوں پہلے سے, اور آپ سے بھی کر لیا تھا, لیکن ان سے پہلے سے وعدہ تھا. میں شرمندہ ہوں, لیکن میں ظاہر ہے کہ نہیں آ سکتا. کوئی پروگرام ہوتا تو چھوڑ دیتا اس کو, تو میں مجبوری ہے میں. انہوں نے کہا میں ڈیٹ چینج کر لیتا ہوں. اس کے لیے ان کو کافی دقت ہوئی, جو چونکہ ان میں لڑکی والوں میں اس میں بات کر کے وہ لوگ آسانی سے راضی نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے چینج کر دی ڈیٹ. جو مجھے سوٹ کر رہی تھی وہ ڈیٹ رکھ لی انہوں نے. تو اب تو پھر بہت ہی زیادہ مورل رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی. اب چلے ہم اچھا خاصا مارجن لے کر چلے, اور راستے میں جام لگ گیا. اب وہ جام ایسا تھا کہ اس میں سے ہلنے کا موقع ہی نہیں تھا, کوئی گنجائش نہیں تھی کئی گھنٹے کھلنے کی. مارجن رکھا تھا آدھا پون گھنٹے کا کہ درمیان بیچ میں تھوڑی بہت اگر ہنڈرنسز ہوگی تو, اور وہ اس کے کوئی کھلنے کے کہیں چانس ہی نہیں تھے. پھر وہاں پر جب قریب تھے بالکل, ہم 20 منٹس کے راستے کے اوپر تھے, اور جام ایسا تھا کہ گھنٹوں نہیں کھلے گا ابھی. اب وہ نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا, ہاف این آور رہ گیا. اب 20 منٹ میں پہنچنے, 20 منٹ کا راستہ تھا, لیکن وہ تھے جب یہاں سے کھلنے کا چانس نہیں تھا. تو 3 بار میں نے یہ ہوا, اس ذہن میں آئی کہ اخلاقی بات یہ کہ میں فون کر دوں کسی اور کو. وہ بھی بہت مشکل ہے کہ اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ وہ کسی اور سے کہہ دیں, کیونکہ مسجد میں نکاح ہو رہا تھا تو پھر مسجد کے امام صاحب سے یا کسی سے کہہ لیتے, ان کے بہت اچھے تعلق تھے, اور وہ بھی اچھے بڑے لوگ تھے, بڑی جامع مسجد کے امام تھے. تو میں نے سوچا فون کر دوں. ابھی 3 بار آیا کہ بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ فون کر دیتا ہوں, کہ بھائی مجبوری ہو گئی, میں تو آ رہا تھا لیکن نہیں پہنچ سکتا میں, اور عین موقع پہ اور میں نہیں پہنچوں تو اچانک کوئی نہیں ملے, کیا ہوگا, تو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بات ہو جائے گی. میں نے اطلاع نہیں کی. اس کے بعد پھر میں نے یہ طے کیا کہ بھائی انہوں نے ایک دفعہ ڈیٹ کو چینج کیا میری وجہ سے, اب اس کے بعد بھی میں نہیں پہنچوں تو ٹھیک ہے, یہ انتظام کر لیں گے, لیکن بہت شاکنگ بات ہے اور کوئی اچھی بات نہیں لگ رہی. اور پھر مجھے ہی کرنا چاہیے, اور مجھے ہی نکاح تو مجھے ہی پڑھانا ہے. ان کی خواہش ایسی ہے, میری اخلاقی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد میں نے فائنل کیا کہ نہیں, میں ہی کروں گا. اللہ ساتھ میں ہے نا, پہنچائے گا, وقت پر ہی پہنچائے گا. میں نے یاد کیا کہ ساتھ میں ہے, اور پورا دل سے یقین ہو گیا, اندر سے یقین آ گیا کہ پہنچ جاؤ گے. کوئی حالات نہیں تھے, اور کئی گھنٹے نہیں تھے. پتہ نہیں کیسے سائڈ میں سے کوئی تھوڑی سی جگہ ملی تھی, اس میں سے کہیں سے کوئی اور نہیں کر سکا تھا, لیکن مجھے ایک خاص طریقے کہیں سے مل گئی. تو وہاں جہاں سے جام اسٹارٹ ہوا تھا کچے میں وہاں تک پہنچ گئے. وہاں اس جگہ وہ بھی کسی اور کو نہیں ملی تھی, اس وقت مجھے مل گئی تھی. وہاں پہ پہنچے تو جیسے ہی میں اس جگہ پہنچا, اس اسپاٹ پہ جہاں پہ روکا گیا تھا کسی وجہ سے سب کو,
وہاں پر ڈیسائیڈ یہ کیا تھا, جو اتھارٹیز تھیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی چھوٹی گاڑیوں کو نکل دینے دیا جائے اور باقی سب کو روک دیا جائے. تو وہ سب سے پہلے, ہم آگے پہنچ گئے تھے, سب سے پہلے ہمیں نکال دیا, تو پہنچ گئے وقت کے اوپر, اور کوئی چانس ہی نہیں تھا, کوئی چانس نہیں تھا. اور اخلاقاً ہمیں اطلاع کر دینی چاہیے تھی, میں نے نہیں کی اطلاع, لیکن اس وقت پھر یقین آ گیا پورا. میں نے کہا کہ اللہ آپ تو ساتھ میں ہے نا, اور یہ تو مجھے ہی کرنا تھا. اور پورا یقین آ گیا کہ دل میں ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے جواب آ گیا کہ تم ہی کرو گے. اب اسی وقت سے راستے ملتے چلے گئے. تو یہ جام یا تو لگ جاتے ہیں یا جام چھٹ جاتے ہیں, لیکن ہوگا اس یقین کے ساتھ میں کہ جہاں آپ ساتھ میں لے لیں. یہ ٹرائلز جو ہیں, یہ پھر میں دوبارہ کہہ دوں, میں بتا چکا, اس کا ایکسپلینیشن دے چکا کہ ٹرائلز آئیں گے, لیکن وہ ٹرائلز محسوس نہیں ہوں گے, یہ بھی یقین ہے کہ آئے. لیکن وہ ٹرائلز وہ کسی وقت, ایک سیکنڈ, ایک لمحے کے لیے, مجھے جب نہیں ہوئے, مجھ پر سے گزری ہے, میں وہ کہہ رہا ہوں, خالی تھیوریٹیکل نہیں کہہ رہا میں آپ سے, کہ برسوں, 15 سال اور 16 سال کے درمیان میں مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں تکلیف کے اندر ہوں. دنیا سمجھتی تھی کہ بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں. اچھا, میں نے کیا تھا دین کے لیے, اور سب جگہ یہ باتیں ہونے لگی ایسی, باہر گھر والے تو خفا تھے, باہر یہ باتیں ہونے لگی بھائی بڑی قربانی دی. بعض کہتے تھے بہت بے حماقت کیا کام کیا ہے, بعض کہتے تھے, بعض اس میں سے کہتے تھے بڑی قربانی دی ہے. مجھے کبھی نہیں محسوس ہوا کہ قربانی دی. یہ قربانی ہمارے اردو میں قربانی کیسے کہتے ہیں؟ قربانی تو اردو میں اسے کہتے ہیں نا کہ چھری چلا دی. مجھے کبھی نہیں محسوس ہوا کہ مجھے قربانی, اسے تو سودا تھا اللہ سے, یہ تو سیدھا سیدھا تھا, یہ تو بزنس تھا, یہ تو کامیابی کے لیے تھا جو کچھ. قربانی تو اسے کہتے ہیں کہ جہاں اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. تو میں نے کبھی اپنے آپ کو نقصان میں محسوس ہی نہیں کیا. تو یہ محسوس نہیں ہوتے ٹرائل. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کہیں کہ یہ تو ڈرا دیا, پھر اب اتنے سے نکل کر کامیابی وہ تو صاحب ہر ایک کو مل جاتی ہے. نہیں ملتی. جگہ جگہ ایکسیڈنٹس ہوں گے, جگہ جگہ حالات انفیوریبل ہوتے چلے جائیں گے. جب تک آپ کی پازیٹو سوچ نہیں ہوگی, جب تک یقین نہیں ہوگا, تو نہیں ملے گی. باہر کے حالات مخالف ہوتے چلے جائیں گے اور ملے گی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. دوسروں کے ساتھ اب سیکنڈ کے ساتھ نہیں ملتی, یہ ہو سکتی ہے اور نہیں ہو سکتی, آپ کو لازمی ملے گی, یقینی ملے گی ان ٹرائل سے نکلنے کے بعد. اور پھر یہ ساتھ میں وعدہ ہے, اور یہ ساتھ میں اس کی زندگیاں گواہ ہیں اس کی, کہ وہ ٹرائل دوسرے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹرائلز ہیں, جن پر سے ہوتے ہیں انہیں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کوئی ٹرائل تھا, انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کوئی امتحان تھا. تو یہ بھی تو اللہ ہی کر دیتا ہے ساتھ میں. کہا کہ ایک دفعہ قرآن میں کہا, نبی وقت اور صحابہ پکار اٹھے, اتنے سخت حالات آ جائے اس وقت کے نبی اور ان کے صحابہ, حتیٰ یقول رسول الذین آمنوا معہ متی نصر اللہ, اللہ مدد کب آ رہی ہے, الا ان نصر اللہ قریب. ارے مدد آ رہی, مدد تھی ہر وقت ساتھ میں تمہارے. اس جگہ تک یہ جو تمہیں ہلا دیا گیا تھا اور سب کچھ یہ جو کیا گیا تھا, یہ گزارتے کیسے اگر قریب مدد نہیں ہوتی ساتھ میں؟ تو یہ بھی تو اسی لیے ہوا تھا, مدد تو ہر وقت ساتھ تھی, آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے. یہ جتنے نبی ہیں, ان جتنوں کی, اور سب کامیاب ہوئے یہاں پر دنیا میں, یہ ان کی ساتھ کی کامیابیاں سب ان ٹرائل سے گزر کر تھیں. یہ اگر ٹرائل نہیں ہوتے تو پھر ان کے لیے ہوتا, ایسا کہ نہیں ہوتے. طائف میں پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کھانے پڑتے, لوگ ایمان قبول کر لیتے, تو ان کے ساتھ میں ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سی منسٹریز مل گئیں. وہ پریکٹیکلی تو وہ ایجپٹ کے مالک ہی ہو گئے تھے, وہ فائنانس منسٹر بھی ہو گئے تھے, وہ ہوم منسٹر بھی ہو گئے تھے, وہ کامرس منسٹر بھی ہو گئے تھے, اور بہت سی, اور فوڈ منسٹر بھی ہو گئے تھے. بہت سی منسٹریز ان کو دے دی گئیں. اسی اسٹیج پر پہنچے, لیکن اس سے پہلے تو پھر وہ وہاں ڈالے گئے, صحرا میں کنویں میں ڈالے گئے. اس کے بعد پھر بازار میں بکے, اور بازار میں بکنے کے بعد غلام بنے, اور پھر جوانی کا پاکیزگی کے اندر وہ ٹیمپٹیشن کے ماحول میں بچتے ہوئے وہ کتنے سال جوانی کے اس غلامی کے اندر گزارے. ان ساری ٹیمپٹیشنز کے بیچ میں اس سے بچنے کے بعد غلامی بھی گزار لیتے, لیکن ان ٹیمپٹیشنز کے اندر ان غلامی یہ تو بہت ڈبل ٹرائل تھا یہ, اس سے بچتے ہوئے. اور اس کے بعد پھر جیل میں سڑے ایک لمبے عرصے, اور وہاں سے نکلنے کے بعد پھر یہ سارے امتحان تھے, اب کامیابی ہے. تو اس کے بعد پھر بہت اونچے مقام تھے, یہی دنیا کے مقام. تو یہ تو نبیوں کے ساتھ میں ہوا کہ یہی کامیابیاں ملیں گی, ان ٹرائلز کے بعد ملیں گی. لیکن ان امتحانوں میں رک مت جانا. دوسرے اور کیسز کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر پرابیبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تمہارے کیس میں ہوگا, لازمن ہوگا. بڑے گولز بنیں گے, اونچی منزلیں لیجیے آئیں گی. انتم الاعلون, تم ہی اوپر آؤ گے. ان کنتم مومنین, یقین تو رکھو, مانو تو کہ ہوگا. یہ
اسے ماننا ہوگا, اللہ پر یقین رکھنا ہوگا, تب ہوگی تمہارے لیے, تمہیں آنا ہے اوپر. یہ یقین جہاں پر ڈھیلا ہوا تب پھر الگ بات ہے, اس کے بعد پھر کوئی گارنٹی نہیں. پھر باہر کا ماحول جو ہے, یہیں سے مخالفتیں, تمہارے سراؤنڈنگز کے اندر ہی مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں, ماحول مخالف ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہم بیڈ لک اور گڈ لک کہتے ہیں, چانس, اس میں سے نہ کچھ بیڈ لک ہوتا ہے نہ کچھ گڈ لک ہوتی ہے. یہ تو سب اللہ کے قانون کے مطابق ہے, لیکن وہ جسے ہم گڈ لک کہتے ہیں, بیڈ لک یا اللہ کا فضل یا جسی جگہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا بھائی, یہ ساری چیزیں تو قانون کے مطابق ہیں, لیکن یہ وہ حصے ہیں جہاں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا, وہ اسباب اس کے ہاتھ میں تھے, وہ فیوریبل ہو جاتے ہیں. آپ نے گمان کیا کیا تھا, آپ نے سوچا کیا تھا, آپ کی ویژن کیا تھی, آپ کی سوچ پازیٹیو تھی یا نہیں تھی, آپ کو یقین تھا یا نہیں تھا, اعتماد تھا یا نہیں تھا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے ایگزیکیوشن کا. اس ایگزیکیوشن کے اندر, اس پلان کے ایگزیکیوشن کا, عمل کا, اور اس ایگزیکیوشن کے اندر یہ مراحل سب ہر وقت میں ساتھ میں چلتے رہیں گے لگاتار. اس ایگزیکیوشن میں جو چھوٹے چھوٹے سے گولز, جو بیچ بیچ میں جتنے مائل سٹونز آئیں گے, ان سب جگہوں پہ پازیٹیو تھنکنگ لگاتار باقی رکھنی ہوگی, اور یقین بھی باقی رکھنا ہوگا. اور یہ چند آیات میں رکھ رہا ہوں. اس کے انسان کے بارے میں قرآن نے جو کچھ کہا کہ نیچر, بہت سی جگہوں پہ انسان کی نیچر بتائی ہے, اور اس لیے بتائی کہ اس حصے کو تمہیں کنٹرول کرنا ہے. یہ ان بلٹ تمہارے اندر یہ ٹریٹس جو ہیں یہ رکھے گئے تھے, اللہ نے رکھے تھے, اس لیے کہ یہ جگہ جگہ ٹرائلز ہوں گے, اور جگہ جگہ تمہارا یہ امتحان ہوگا کہ تم ان کو کیسے ان کو روکتے ہو, کنٹرول کرتے ہو, کامیاب ہوتے ہو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو پھر کنی کاٹ کر جاتا ہے, اعراض کرتا ہے, ذرا سا بچ کر نکلتا ہے. یہ فرسٹ لیئر کی میننگ ہے. سیکنڈ لیئر کے کس چیز سے بچ کر نکلتا ہے؟ پھر بچ کر نکلتا ہے ان چیزوں کے ساتھ میں کہ جو اصول بتائے تھے آگے, یہ تو نعمت ملی, اب آپ ایک مائل سٹون کراس کر لیا, ابھی بہت باقی ہے, اب خوش ہو گئے. اس خوشی کے اندر جب کچھ آنا شروع ہو گیا, کچھ کامیابی ملنی شروع ہوئی, تو اس کے اندر جو اصول بتائے گئے تھے اب وہ یاد نہیں ہے, کامیابی آ گئی نا, اس کا نشہ چڑھ گیا, تو پھر ان اصولوں کے تحت ہی آئے گی. اب وہ بھول گئے, تو پھر کہتا ہے بچ کر نکلتا ہے, یعنی اب بھول گئے اسے کہ یہ سارے اصول جو ہیں وہ لینے تھے اور اسی کے ذریعے آئی تھی آ رہا. اور یہ دوسرا رخ ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور ذرا سا وہ جو آگے بڑھے تھے, تھوڑا سے ٹرائلز آ گئے تو اب وہ مایوسی سٹارٹ ہو گئی, یہ تو کفر ہو گیا. ایمان کے ساتھ میں جانا تھا نا, یقین کے ساتھ میں جانا تھا. تو یہ دونوں یہ ایٹیچیوڈ ہیں, اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس دونوں حصوں کو. کامیابی میں یہ ہو جاتا ہے, اور اگر کسی جگہ کچھ بظاہر سامنے سے کچھ چیزیں آئیں تو پھر وہ جھٹکا لگنے کے بعد پھر مایوس ہو جاتا ہے, یہ نہیں آئے. اقیم الصلاۃ, ایک دوسری جگہ کا میں ایک مثال دے رہا ہوں. اقیم الصلاۃ طرفي النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. ذکر کسے کہتے ہیں؟ ریمائنڈر, یاد کرنا یا یاد دلانا. یہ ذکر دانے ہلانے کو نہیں کہتے, یاد کرنا یا یاد دلانا. 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لی کوئی, جیسے تسبیح پڑھ, اصل میں تو تسبیح کے بھی معنی نہیں ہے, میں تو معنی بولی کیسے بولوں, وہ ہر جگہ پر یہاں بھی بلاک ہو جاتی ہے کہ میں کہوں تسبیح پڑھنے کو نہیں کہتے, تو تسبیح کے بھی یہ معنی نہیں ہے. یہ تو مالا ہی کہہ سکتا ہوں میں بس. تسبیح کے معنی بہت سرگرمی کے ساتھ میں, تیزی کے ساتھ میں اللہ کے کام میں لگ جانا, یہ تسبیح کے معنی. سبح للہ ما فی السماوات والارض, سبح بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر رہے ہیں. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں, کہتے ہیں ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں, تسبیح کی ہے سب نے, آسمانوں اور زمین میں سب تسبیح کر رہے ہیں. تو کر رہے ہیں قرآن نے کہا, لیکن تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ وہاں کوئی مالا نہیں ہے, تو کیسے کر رہے ہیں؟ پھر قرآن نے ہی بات کہی, کل فی فلک یسبحون, یہ سب اپنے اپنے آربٹ میں بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. یعنی جس کام پر اللہ نے لگا رکھا ہے اس سے ذرا سا بھی نہیں ہٹتے, اسے بڑی تیزی کے ساتھ میں کی جا رہے ہیں. اسے سبح کے معنی یہ ہیں. تو تسبیح کے معنی یہ ہے کہ اس کام میں تیزی کے ساتھ میں لگ جانا جو اللہ نے کہا ہے. اور ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا اور یاد دلانا. اب وہ مالا کے دانے اگر آپ نے چاہے 1.25 لاکھ بہت تیزی کے ساتھ میں اللہ 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 اگر آپ نے کر بھی لیا, تو دل میں کہاں آئی؟ یاد تو دل میں ہوتی ہے, یاد زبان سے تو ظاہر ہوتی, دل میں کچھ آیا نہیں تو یاد کیسی تھی؟ یاد تو تھی نہیں. وہ کچھ بھی ہو, اس کے چاہے اچھے اثرات بھی ہوں, اچھا نام لے رہے تھے, لیکن اچھے اثرات چاہے ہوں, ذکر نہیں ہوا تھا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا برا ہوا تھا, ذکر نہیں تھا کم از کم. اب یہ قرآن نے کہا, میں ذرا الٹا چل رہا ہوں, ان کے اندر یہ جو الفاظ تھے, وذالک ذکری للذاکرین, یہ ہے ریمائنڈر ان لوگوں کے لیے جو یاد رکھیں, یاد کریں اور یاد دلائیں, ان کے لیے ایک ریمائنڈر سن لیجئے. ان الحسنات, الٹا چل رہا ہوں میں اس آیت کے 3 ٹکڑے کر کے, ان الحسنات یذہبن السیئات, پازیٹو
تھنکنگ جو ہے وہ سارے نگیٹو اثرات کو ہٹا دے گی. اس کے لیے کرنا یہ ہوگا, اب یہاں سلاد کے معنی اس سیکنڈ لیئر کے اندر اس جگہ, جب ہم اس جگہ پہ اپلائی کر رہے ہیں تو نماز نہیں ہے. سلاد ہر جگہ نماز کو نہیں کہتے قرآن میں. اللہ جو ہے وہ سلاد بھیجتا ہے رسول کے اوپر, نماز بھیجتا ہے, رحمت نازل فرماتا ہے. تو سلاد کا مطلب ہر جگہ نماز نہیں ہوتا, اور بہت سے اور معنی. سلاد کا مطلب دعا بھی ہے, سلاد کا مطلب رحمت بھی ہے, سلاد کا مطلب نظام بھی ہے, اور سلاد کا مطلب یہ نماز بھی ہے. یہ سب ہے, آپ کو کنٹیکس میں لینا ہوگا. یا کبھی کبھی ایک ہی آیت کے اندر ان مختلف معنوں کے ساتھ میں مختلف میننگ آئیں گے, وہ سب ویلڈ ہوں گے اپنی جگہ. تو اب یہ جو تم نے اس بات کو یاد دہانی ریمائنڈر جنہیں کرا, جو ریمائنڈر کرانے کے لائق ہو, یاد رکھنے والے ہوں, ان کے لیے یہ بات ریمائنڈر ہے کہ تمہاری جو پازیٹو تھنکنگ ہے وہ نگیٹو ایفیکٹس کو دور کر دے گی, جو باہر نگیٹیوٹی آتی ہے اسے دور کر دے گی. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا, اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. دن میں کم سے کم 3 وقت, صبح شام میں, دن کے دونوں کناروں پر, اور رات میں کم از کم 3 مرتبہ دن میں تمہیں اس کے لیے, اس ذکر اور اس یاد دہانی جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے تمہیں 3 مرتبہ کچھ ایفرٹس کرنی ہوں گی خاص. ان ایفرٹس کی بات اب سن لیجیے آگے, یہ آخری حصہ اس کا, اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا ہر پارٹ امپورٹنٹ ہے, یہ اوور آل پیکج ہے, اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوٹنا ہے. اور اصل میں تو کاغذ قلم آپ کے پاس نہیں ہے, ورنہ پھر یہیں پر ایک ایکسرسائز کراتا میں, بہت ضروری تھی, لیکن بتا دوں گا. اور مجھے تجربہ ہے میرا, کریں گے نہیں آپ جا کے, بتا دوں گا. جو کراتا ہوں تو کر لیتے ہیں, ورنہ کریں گے, بات کو جا کے کوئی نہیں کرتا. اور ہیں بالکل اچوک نسخے. بہرحال یاد دہانی کے لیے جیب میں کچھ پیبلز جنہیں کہتے ہیں, ذرا چکنے پتھر ڈال لیجئے, ایسے کہ اتنے چھوٹے نہیں ہو کہ جب بھی ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ ٹکرائے تو کچھ یاد آ جائے, جیسے لوگ کہتے ہیں گرا باندھ لینا, اس طرح سے اسے کر لیجئے گا. دن میں کئی بار کرنا ہے. کرنا کیا ہے, یہ بھی اصول دیا, بہت بڑا اصول ہے قرآن نے دیا ہے, اور بتا دیا کہ کیسے کرنا ہوگا, اور یہ وعدہ کر لیا کہ اس کے نتیجے میں مل جائے گا, انعام مل جائیں گے. وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تمہارے رب نے یہ اذن عام کر دیا, قانون جاری کر دیا. وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ, اگر تم نے شکر ادا کیا, لَأَزِيدَنَّكُمْ, لازمن کے ساتھ ہے, may or may not کی بات نہیں ہے, لازمن ازیدنکم, میں نعمت کو بڑھا دوں گا. تم شکر ادا کرو کسی نعمت کا, میں بڑھا دوں گا, لازمن. اب شکر اسے نہیں کہتے اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر. اب ایک تسبیح پڑھ لی الحمدللہ کی ساتھ میں, اسے بھی شکر, اسے شکر نہیں کہتے. کہا کہ بھائی شکریہ ادا کرنا, اب آپ نے ہر بات پہ الحمدللہ کہا. یہ شکر بھی خالی زبان سے نہیں چلے گا, دل میں کیفیت پیدا ہونی چاہیے. اب یہاں تو آپ نے کوئی گفٹ دیا مجھے, میں نے کہا تھینک یو. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اندر ذرا سا بھی کوئی, اندر تو ذرا سا اب بھی وہی تھا, کچھ پھانسی تھی ان کی طرف سے, منہ پر کہہ دیا تھا تھینک یو, اگر انہیں معلوم ہو جائے تو آئندہ نہیں دیں گے کبھی, اس وقت تو دے چکے. تو ان کو تو میں دھوکہ دے سکتا ہوں, وہ جو دلوں کے حال جاتا ہے اسے کیا دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہر کہہ دیا الحمدللہ, اندر کچھ آیا ہی نہیں تھا, منہ زبان سے تھینک یو کہہ دیا, اور پوری تسبیح پڑھ دی ایک تھینک یو. تو یہ خالی تسبیح, یہ پڑھنے پھر تسبیح کہہ دیا میں نے, پوری مالا جب دی, تو اس سے کام نہیں چلے گا. یہ تو اندر پیدا ہونا چاہیے. یہ چیز آ جائے تو کہتا ہے کہ نعمتیں تو تمہاری بڑھتی چلی جائیں گی. کہا لازمن, یہ وعدہ ہے اللہ کا. شکریہ کیسے ادا کریں یہ سیکھ لیجئے صرف, اور اس کے بعد نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ منزلوں کی باتیں الگ ہیں آگے کی, نعمتیں بڑھتی چلی جانا اس وقت جتنی ہیں. یہاں پر اب جیسے میں نے کہا نا, میں کرا نہیں سکتا اس وقت ایکسرسائز, اگر میں ابھی دیتا, میں دیتا ہوں ایک, نہیں اچھا وقت لگ جائے گا, میں بتا دیتا ہوں, جو بہت سو کے پاس نہیں, آپ کیجئے گا جا کے. ایک پیپر پہ یہ لکھیے گا کہ آپ نے پچھلے 5 دنوں میں آپ کو کیا کیا نعمتیں ملی, اور ایک پیپر پہ لکھیے گا کہ پچھلے 5 دنوں کے اندر کیا کیا پرابلمز آئیں. تو پرابلمز تو بہت سی آ جائیں گی, نعمتیں آپ 2-3 لکھ کے سوچتے رہیں گے اور کیا ملی تھی, یاد ہی نہیں آئیں گی. اور ہر شخص کو دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہیں, قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم, جو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے. یہ نہیں ہے ترجمہ. نعمتوں لفظی نہیں ہے, جمع نہیں ہے, واحد ہے. اللہ کی ایک نعمت کی گنتی نہیں کر پاؤ گے, ایک کی کہیں گنتی ہوتی ہے. تم اپنی آئی سائٹ کی نعمت جو ہے اس کے اندر اتنی گنتیاں ہیں تم گن نہیں سکتے.
تمہاری ایک کڈنی کے اندر، یہ تو ہماری زبان پر ایک بات ہی اتنی نعمتیں تم گن نہیں پاؤ گے. تو نعمت کا ہے، تم اللہ کی ایک نعمت کی گنتی نہیں کر پاؤ گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو اب نعمتیں گنیے گا، جتنے گنے، جب تک گنیں گے نہیں، احساس اپنے آپ کو نہیں کرائیں گے شکریہ، تو دل میں پیدا ہی نہیں ہوگا. وہ خالی اوپر سے جو مالا تو ہو جائے گی تھینک یو والی، اور باقی نہیں ہوگا. نعمت کا احساس یہ بہت ضروری ہے. پہلے دن شاید مشکل ہو، عادت ڈالنی ہوگی، کچھ دن لگ جائیں گے، عادت ڈالنی ہوگی ہر بات. اور پھر وہ کانشیسلی ہو، وہ میکینیکلی عادت کے اعتبار سے نہیں ہو. کتنی دفعہ دیکھیے اللہ نے دیا الحمدللہ. صبح اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبح کو اٹھے، اب بات شروع ہو رہی اسی جگہ سے، آنکھ کھلی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ، بے شعوری کی زندگی تھی ابھی تک جو گزر رہی تھی، رات میں موت کا ہاؤس ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اس کے لیے حمد ہے جس نے مرنے کے بعد اس وقت صبح زندگی دے دی، ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ ایک ترجمہ ہے اس کا. دوسرا سنیے، اس کا شکر حمد اس کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جس نے اب شعوری زندگی دی ہے. اب جاگے، بے شعوری تھی زندگی جو سو رہے تھے، یہاں سے شروع ہو گئی میری ایک یہ لائف جو شعوری زندگی کی ہے. تو اس بات کا شکریہ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے قانون کا سامنا کرنا ہے. اسی کے ذریعے چلیں گے، قانون اسی کے چلیں گے، اسی کے ذریعے ملیں گی کامیابیاں. صبح شکریہ ادا کیا اس بات کا. اب بیچ میں ہر جگہ پر تھوڑی سی دیر گزری تھی، ابھی اب آنکھ کھلنے کے بعد ذرا سی دیر کے بعد واش روم جانا پڑا. صبح صبح زیادہ تر لوگوں کو جانا ہے. اب گھسنے سے پہلے کہا دعا پڑھ لینا، یا واپس فارغ ہونے کے بعد پڑھ لینا. فارغ ہونے کے بعد کہنا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. اس اللہ کے لیے حمد ہے، اس کا شکریہ جس نے تکلیف کو دور کر دیا مجھ سے. یہ بھی تکلیف تھی، اگر رک جاتا جسم کے اندر، رک جاتا تو پاگل ہو جاتے. اس کے لیے تو دولت پوری خرچ کر دیتے، کیونکہ اس نے تکلیف ہٹا دی میرے اوپر سے. تو اس کا اس بات کا کانشیسلی شکریہ. عادت نہیں پڑے کہ یہ دعا پڑھنی ہے صبح اٹھ کر، یہ عادت پڑی تو کوئی شکریہ نہیں ہوا. یہ پھر سارے اتنی جگہ پر کرایا ہے. اب تھوڑی دیر بعد آفس جانا، کھانا کھانے بیٹھے تو الحمدللہ. آفس جا رہے، گاڑی میں بیٹھے، چاہے آپ بس میں بیٹھے، چاہے کار چلا رہے ہیں، الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا. اس کا یہ میرے قبضے میں اسے دے دیا، میرے بس کی بات تھی. وہاں پہ شکریہ قدم قدم پر دیا ہے. پیاس لگے گی، اس کے بعد الحمدللہ شکریہ کہہ دینا. اس گلاس کو روک لیا جاتا، آپ کے ہاتھ سے چھین لیا جاتا جس وقت پیاس لگی تھی، اور 1 گھنٹے روک لیتے، صرف 1 گھنٹے، پھر اس کے بعد دیتے تو معلوم ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے وہ. اس کا شکریہ. اچھا، دن بھر شکریہ بہت سے ہیں، اور پھر رات کو پھر سونے جا رہے ہیں. الحمدللہ الذی یحیی و یمیت. وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہے جو موت دے رہا ہے یا موت دیتا ہے. اب کہے کا شکریہ کہ اب ہم واپس غیر شعوری زندگی میں جا رہے ہیں. یہ شکریہ کیسا؟ یہ شکریہ کیوں کہا ہے؟ ارے اگر ہمیشہ شعوری زندگی ہوتی پاگل ہو جاتے. کہا ہے قرآن نے، اگر یہ دن تمہارے اوپر ہمیشہ روک دیتے، کوئی تھا جو واپس لے آتا، تمہارے لیے نعمت ہے کہ اس کے بعد رات دے دی. یہ ریسٹ ضروری تھا بیچ میں. اگر یہ شعوری زندگی پرماننٹ رہتی تو کوئی بچتا ہی نہیں پاگل ہوئے بغیر. اب اس کا شکریہ. اس کے بعد پھر ہم اس ریسٹ کے اندر جا رہے ہیں جو بہت ضروری تھا، آپ نے دیا ہمیں. لیکن پھر وہ شکریہ سارے یہ کانشیسلی لے لیجئے، سوچ کر، ہر جگہ رک کر چند لمحے تو لگیں گے. یہ عادت نہیں بنے، اور یہ ہر جگہ باقی آپ کے زندگی کے جتنے کام ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، اس میں یہ بھول گئے شکریہ کا احساس، تو پھر کامیابیاں جو لینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوں گی. کام کون سے کرنے جا رہے ہیں؟ ان کاموں میں تو جگہ جگہ آپ فیل ہونے جا رہے ہیں. یہ شکریہ کرتے جائیے، راستے کھلتے جائیں گے، انعام ملتے جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لازمن دوں گا، لازمن بڑھا دوں گا. اور پھر ساتھ میں ایک بات اور کہہ دیے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کی ناشکری، ان عذابی لشدید. پھنس جاؤ گے جگہ جگہ، اتنے شدید عذاب میں پھنسو گے کہ چیخیں مارتے رہو گے. یہ ناشکری اگر کی تو دونوں باتیں نیوٹرل نہیں ہیں. اگر ناشکری کی تو ادھر، اگر شکریہ ادا کیا لازمن بڑھا دوں گا نعمت. لازمن کے ساتھ میں تو یہ تو اچوک نسخہ ہے. اب پھر روزانہ کے لیے میں ہوم ورک
اور آپ ہوتا یہی ہے، لیکچر لوگ سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور وہ جو 30,000 روپے فیس دیتے ہیں نا، وہ 2 دن روکتے ہیں، اور 2 دن روکنے کے بعد سب کچھ کرواتے ہیں، پھر اتنی فیس دی تو لوگ اس کو جاری رکھتے ہیں، پھر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، یہاں سن کر چلے جاتے ہیں، بڑی اچھی باتیں بتائیں، جا کر کوئی نہیں کرتا۔ یہ سب فری ایڈوائس تھا، ایڈوائس نہیں تھا، یہ تو اللہ نے بتایا تھا۔ آپ چاہیں تو یہ ایمان تو یہیں سے ختم ہو گیا، اگر یقین نہیں تھا کہ ایسے ایسے کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ایمان تو یہیں سے گیا، پھر کیسی کامیابیاں؟ تو یہ ایکسرسائز یہ روز کرنی ہے، کم از کم 2 بار، 3 کی ہوتی تو بہت اچھا تھا، یہ کم سے کم 2 بار صبح شام، جو وقت آپ کو صبح شام سوٹ کرے۔ ایک لسٹ بنائیں گے، یہ 2 لسٹ پہلے تو جا کر بنائیں گے فرسٹ ڈے آپ۔ ایک لسٹ اس کی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں بچپن سے آج تک، جب سے آپ کو جتنے یاد آئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آپ کے دل میں کبھی کچھ بال آیا، کچھ برائی آئی، ان کے سب کے نام لکھ لیجیے، بہت دیر نہیں لگے گی، بس بہت سے بھول جائیں گے آپ، ان کے بھی لکھ لیجئے گا کہ جن کا اب دل بالکل صاف ہے، پہلے کبھی آئی تھی ان کے بھی لکھیے گا، اب بالکل صاف ہے ان کے بھی لکھیں، تھوڑی سی دیر کے لیے میرے لیے کچھ اگر میل آیا تھا میری طرف سے تو میرا بھی لکھیں، یہاں تک آنے والے سب کے لکھ لیں، اب تک کے جتنے یاد آئے نام۔ اس کے بعد پہلے ہی دن اسے تو ایک طرف رکھ لیں، ایک دوسری لسٹ بننی ہے آپ کی، بس اتنا کام تو ایکسٹرا کرنا ہے ایک ہی دفعہ کا، باقی پھر روز کی ایکسرسائز چھوٹی سی ہے۔ جتنی آپ کے اندر اچھی کوالٹیز ہیں سوچئے، یاد کیجئے، کم ہی یاد آئیں گی لیکن سوچئے اسے ریئلسٹیکلی، اور انہیں لکھ لیجئے کہ اللہ نے میرے اندر اتنی اچھی باتیں رکھی ہیں، یہ کوالٹی ہے میرے اندر، اچھی صفت ہے۔ جی نعمت کے احساس سے ریاکاری تب ہوگی جب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ آپ کی اپنی صلاحیت کی وجہ سے تھا، اور اگر اللہ کی عطا کریں گے تو ریاکاری نہیں ہو سکتی، ساری باتیں تو اسی سے چل رہی ہیں کہ یہ نعمت اللہ نے دی، یہ نعمت اللہ نے دی، اس احساس کے ساتھ میں رکھیں گے تو ریاکاری تو ہو ہی نہیں سکتی، جب وہ بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے تو ریاکاری ہوتی ہے۔ یہ کیا آپ کو اچھی کیا گڈ ایٹریبیوٹس دیے، کون سی اچھی صلاحیتیں دی جو دوسروں میں نہیں ہے آپ کو دی، اسے نوٹ کر لیجئے، وہ بہت یاد آئیں گی بھی نہیں آپ کو، لکھ لیجئے گا، جتنی یاد آئے کوشش کر کے جتنی آئے اتنی لکھ لیجئے گا، جتنی بھی آ جائیں اسے لکھ لیجئے گا۔ اب روز آپ کو جو 2 دفعہ کرنا ہے وہ یہ، اگر 2 دفعہ ممکن ہو تو ایک ہی دفعہ صحیح، 2 دفعہ ہو تو بہتر ہے۔ جو روز کرنا ہے وہ یہ کہ وہ جو لسٹ تھی بہت لمبی، جو سب کے نام لکھے تھے، جن کے لیے دل میں کچھ برائی آئی تھی، اب اس میں سے ایک ایک کو ویژولائز کریں گے آپ۔ پہلے دن وقت لگے گا بس، اس کے بعد کبھی نہیں لگے گا وقت۔ پہلے دن ہو سکتا ہے 1 آدھ گھنٹہ لگ جائے آپ کو، ذہن میں تصور لائیں گے، شکل لے کے آئیے گا، گزر گئے تب بھی جتنی لا سکے، اور جب آپ کے ذہن میں ویژولائز کر لیں، ذہن میں شکل آ جائے تو کہیے گا، چاہے انہیں آپ سے چھوٹے ہوں تو تم، اگر آپ سے بڑے ہوں تو آپ کو میں نے معاف کیا، معاف کر دیا اس بات، جن کے لیے اب دل میں قدرت نہیں ہونے بھی کہ وہ اس وقت میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے معاف کر دیا۔ یہ اس کے بعد جن کو ویژولائز کرتے چلے جائیں، ان کا نام لے کر ان کو ویژولائز کرنا ضروری، خالی نام لینا کافی نہیں ہے، ویژولائز کر کے کہتے چلے جائیے میں نے معاف کر دیا۔ نیکسٹ ڈے جب آپ اٹھائیں گے اور پھر اسے دیکھیں گے تو بہت سے لوگ صاف ہو چکے ہوں گے، اب آپ کاٹتے جائیے کہ کن کی طرف سے دل میں سے کدورت نکل چکی، ان کے نام کاٹیے۔ وہ لسٹ تو بہت چھوٹی رہ جائے گی، آپ کے 80% 90% نام کٹ جائیں گے فرسٹ ڈے، بالکل صاف ہو گیا، ان کے دل صاف ہو گیا۔ ون سائیڈڈ معافی کا، انہوں نے میرے ساتھ بڑا برا کیا تھا، یہ معافی ون سائیڈڈ ہونی ہے۔ آپ نے کیا کیا دنیا کے اندر فساد پھیلائے ہیں اور اللہ سے چاہتے ہیں ون سائیڈڈ معاف کر دے، آپ بھی تو کر دیجئے نا دوسروں کو۔ تو آپ اگر نہیں کر سکتے تو وہ بھی نہیں کرے گا۔ کہا ہے یہ کہ تم دنیا والوں پہ رحم کرو، رحمت برساؤ، وہ تم پر رحمت برسائے، تم دنیا والوں کو معاف کرو تو وہ تم کو معاف کرے، تم نہیں کر سکتے وہ تمہیں معاف کر دے، ون سائیڈڈ۔ اس کے بعد بہت تھوڑے رہ جائیں گے نام، بہت کم، پھر آگے وقت نہیں لگے گا۔ نیکسٹ ڈے سوچئے گا، نیکسٹ ڈے کے اس میں سے دل میں کس کی طرف سے کچھ رہ گیا،
بس وہ نام بچے باقی کاٹ دیجئے کہ نہیں کچھ نہیں, کچھ ان کی طرف سے دل صاف وہ نام سارے کاٹ دیجئے, تھوڑے سے نام رہ جائیں گے. کچھ کے بارے میں مجھ سے کہا ہے لوگوں نے جب میں نے کرایا تو کہ صاحب اس میں 2 نام ایسے ہیں یہ زندگی بھر نہیں کٹیں گے. میں روز دیکھوں گا انہیں, روز یہ کہوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کٹیں گے نہیں ہے. انہوں نے بہت برا کیا میرے ساتھ. یہ نہیں کٹ سکیں گے. میں جانتا ہوں اپنے بارے میں, میرے دل میں سے نہیں جائیں گے کہ تمہیں تو یہ کرنا ہے نا. یہ کون کہہ رہا ہے کہ کٹ جائیں گے؟ لیکن روز کرنا یہی ہے کہ اپنے انا کو مارتے ہوئے کہو میں نے معاف کر دیا. اس کے بعد اگلے دن سوچنا کہ دل میں سے نکلا یا نہیں نکلا نا, اگلے دن پھر یہ کرنا. تو ہو سکتا ہے ایک نام جو ہے وہ رہ جائے کوئی, وہ بھی کٹنا ہے. کٹ گئے لوگوں کے, نہیں کٹے گا 20 دن تک, وہ بھی کٹ جائے گا. پھر اب صاف ہو گئے. یہ جب آپ کریں گے یہ تو اللہ کی طرف سے مغفرت آئے گی. جتنے آپ معاف کرتے چلے جائیں گے اتنا اس کی طرف سے مغفرت آتی چلے جائے گی. مغفرت کا مطلب یہ کہ فائل کے پیجز بند ہوتے چلے جائیں گے. مغفرت وہاں کے لیے, اس آخرت کے لیے, دنیا کے بعد والی, اور دنیا کی جو اندر جو آخرت ہے اس میں جو غلطیاں کی ہیں, جو اس کے برے رزلٹ آتے ہی آتے, وہ رزلٹ رکتے چلے جائیں گے. اب وہ برے رزلٹ نہیں آئیں گے. یہاں کچھ غلطیاں کی تو اس کے برے رزلٹ آنے ہیں نا, نہیں آئیں گے, وہ رک جائیں گے. اس سے رک جائیں گے جو آپ کو کرنا ہے, پھر بھی نہیں کریں گے. کہتے ہیں اسے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تباہ ہو جاؤں, ان کو تو نہیں معاف کر سکتا. کہتے رہو تم یہ, لیکن کرو روز. اتنا کرنا ہے, ہوم ورک کرنا ہے. دل میں سے جب کٹ جائے تبھی کاٹنا, مت کاٹنا اس کے بغیر, لیکن یہ روز کریے, پھر کٹ جاتے ہیں. ارے اللہ تم سے تمہاری زندگی کو بلاک کر دے. دنیا کی سوچو, آخرت کی مت سوچو. یہاں تمہیں نقصان ہوتے چلے جائیں یہ پسند, اور اسے نہیں معاف کرو گے, نہیں اسے نہیں معاف کر سکتے, نہیں آ رہی دل میں سے. روز کریے معاف, روز کہیے ویژولائز کر کے, پھر ایک دن وہ بھی کٹے گا جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ نہیں کٹ سکتا. آپ کے جتنے یہ نام کٹتے چلے جائیں گے آپ کے نقصانات اسی دنیا کے کم ہوتے چلے جائیں گے. اب اسے چاہیں تو کریں اور چاہیں تو روک دیجیے گا. لوگ نہیں کرتے, جاری نہیں رکھتے. وہ جو ایک لسٹ وہ تھی چھوٹی سی جس میں تھا کہ کتنی آپ کے اندر اچھی کوالٹیز ہیں اور کتنی کیپیبلٹیز ہیں, کہ بھئی اب اس کو آپ نے, اب یہ جو ہے یہ آپ کو آئینے کے کمرہ بند کر لیجیے گا, نہیں تو لوگ ہنسیں گے گھر والے, اور نہیں ہنسے تو کوئی بات نہیں, انہیں بتا دیے گا کہ کرتا ہوں, یہ کرتی ہوں. آئینے کے سامنے کھڑا ہونا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے, اور اس کے بعد اپنا نام لے کر کہیے گا, نام لے کر کہیے گا کہ طارق تم وقت کے بہت پابند ہو, طارق تم بہت مستقل مزاج ہو. جو آپ کے اندر وہ جو کوالٹیز تھی نا, آپ ایڈریس کر کے نام لے کر کہیں گے, یہ نام بھی لیں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے, نام لے کر کہیں گے کہ تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے. یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر یہ ریمائنڈر آتا چلا جائے گا, یہ کوالٹیز بڑھ جائیں گی, وہ جتنی ہیں وہ سب بڑھ جائیں گی. لیکن یہ کرنا ہے, اسے لائٹلی مت لیجیے گا. بہت کامیابیاں بڑھ جائیں گی, یہ ان چیزوں سے بڑھ جائیں گی. اور شکریہ, وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ کانشیس شکریہ ہونا چاہیے. دن میں بہت دفعہ ہو رہا ہے تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا, ایک چند مومنٹ کے لیے رک جائیے, ہر جگہ پر وہ شکریہ. تو یہ وعدہ ہے اللہ کا, لازیدنکم, میں لازماً بڑھاتا چلا جاؤں گا. یہ تو ان چیزوں کا ہوا نا جو آپ کو ملی. کچھ آپ پلان کر رہے ہیں آگے کے لیے, کچھ ویژولائز کیے, کچھ چیزوں کی ویژن ہے کہ یہ چاہتا ہوں میں, یہ چاہتی ہوں. اب اس کے لیے آپ اپنے خواب دیکھیں ہیں, کچھ پازیٹو آپ کی سوچ ہے, یقین بھی ہے کہ ہونا ہے, تو پھر ابھی بتایا تھا نا آپ کو, پھر وہ ہوگا تو شکریہ ادا کریں گے, نہیں کریں گے تب نہیں. اب ارے جب معلوم ہو گیا کہ آپ کو ملنا ہے, کوئی 3 4 8 10 لوگوں کو کوئی ایوارڈ ملنا تھا, گئے, اب مجھے بتا دیا کہ تمہیں دے دیا جائے گا, ابھی ملا نہیں ہے تو تھینک یو کہوں گا نہیں کہوں گا, ملنے کے بعد کی بات ہے. جب ابھی آپ نے اینٹیسپیٹ کر لیا کہ یہ ہوگا کام آپ کا, تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے نہیں کرنا ہے. ایڈوانس دنیا والوں کا کرتے ہیں, آپ کرتے رہتے ہیں. اپلیکیشن لکھتے ہیں نا کسی کو, ذرا سا کسی کو خاص طور سے ریکویسٹ کی, بہت ریکویسٹ کی ہوتی ہے, اگر بھئی ہمارے اس فنکشن میں ضرور آئیے گا, تھینکنگ یو ان اینٹیسپیشن. یہ تھینکنگ یو کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس نے بھی ہاں نہیں کی, اسے اپلیکیشن بھیجی, آخر میں تھینکنگ یو کیوں لکھتے ہیں آپ؟
ہاں کہیں نہیں اور آپ لکھ رہے ہیں تھینکنگ یو. آپ کا شکریہ. ابھی جب ہاں کہتے جب کہنا نا شکریہ. تھینکنگ یو ان اینٹیسپیشن. یہ جب یہاں پہ یقین دلا دیا کہ یہ ہوگا, اور میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ میں یقین دلا رہا ہوں کہ ہوگا, وہ کامیابیاں ملیں گی. تو جب یہ بات آ گئی سامنے, تو جب روزانہ جب اسے ویژولاز کریں, تب اللہ کا شکریہ ادا کریے گا کہ یہ کام کر دیا آپ نے, میرا قبول کر لیا, کر دیا. اب ہوگا تو بات کو پھر ہونا ہے. وہ یہ دنیا والے جب آپ تھینک یو کہہ دیتے ہیں تو 10 دفعہ سوچتے ہیں اس نے بڑا تھینک یو کہہ دیا تھا, کر ہی دوں. اللہ بہت غیور ہے ان دنیا والوں سے زیادہ. جب آپ نے شکریہ ادا کر دیا تو کر ہی دے گا. تو شکریہ ایڈوانس میں بھی ہوں گے, خالی کام ہونے کے بعد نہیں. یہ ایٹیچیوڈ بدل لیجیے. یہ شکریہ کا ایٹیچیوڈ آئے, نہ شکریہ ختم ہو جائیں, نیگیٹو تھنکنگ ختم ہو جائے. نیگیٹو تھنکنگ اور کیا ہے, اور کیا کیا چیزیں ہیں. وہ میں جا رہا تھا, پیدل آ رہا تھا, میں ابھی بھی پیدل آیا ہوں یہاں پہ قریب میں, چونکہ یہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا, آ گیا ایسے اپنے یہاں وہاں پہ جا رہا تھا. میں میرے گھر کے بالکل قریب میں ہے, واکنگ ڈسٹینس کے اوپر جہاں ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں. وہ ایک پیچھے سے سائیکل والا آ رہا تھا, اور وہ آ کے وہ اس کی ہینڈل یہاں پہ کونے پہ لگا, چلا گیا. اب میں نے کھڑے ہو کے کڑکڑانا شروع کیا. اب جل رہا ہوں, گالیاں بک رہے ہیں, کڑکڑا رہے ہیں بڑی دیر تک. وہ تو چلا گیا. اب میں بڑی دیر تک جو ہے خون کھول رہا ہے. اب اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا, وہ جا چکا بائک والا جو ہے. کوئی بہت لمبی چوڑی چوٹ بھی نہیں. اگر آ بھی گئی ہوتی تو اس کا کیا بگڑتا, میرے جلنے سے میرا خون جل رہا تھا. تو لاس میں سارا اپنا کر رہا تھا نا. چاہے چوٹ بھی لگ گئی تو اب اس کا علاج کرانا تھا نا جا کر. اب اس کے لیے میرا جو خون کھول رہا ہے, میں اس خون کھولنے سے اس کا ایک دھیلے کا نقصان نہیں, سب میں اپنے آپ کو جلا رہا ہوں. تو یہ سیلف ڈسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ چھوڑیے, یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے. اپنے آپ کو تباہ کرنے کا ایٹیچیوڈ ہٹائیے. یہ جتنے لوگوں پہ آپ کو غصہ آتا ہے جینوین, میں جینوین کی بات کہوں, جتنے لوگوں پہ جینوین غصہ بھی آتا ہے, یہ آپ کو تباہ کر رہا ہے, یہ ڈسٹروائے کر رہا ہے آپ کو. تو یہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ کا مطلب یہ کہ یہ نہیں آنا چاہیے. جب اس لیے وہ معافیاں ہیں کہ جب معافیاں ہوتی چلی جائیں گی, معاف کرنے کا ایٹیچیوڈ بنے گا, تو پھر نہیں آئے گا غصہ کسی کے اوپر. اب ہو گئی, اگر کوئی چیز ایسی ہو گئی تو اس کو ریکٹیفائی کریں گے. آگے اس کا چوٹ لگ گئی تو اس چوٹ کے لیے کوئی پٹی کر لیں گے. اس حصے کو دوسروں پہ غصہ کرنے سے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میرے یہ آپ نے نام سنا ہوگا, آپ میں سے زیادہ تر, اس لیے کہ مسلمان تو جانتے ہی ہیں بہت سے. وہ الفلاح جو ان کا جواز صاحب کا تھا نا, وہ الفلاح کے اندر لوگوں نے جگہ جگہ آنن فانن میں بہت آگے بڑھی تھی, پیسے لگائے تھے, انویسٹ کیے تھے, اور بہت اچھے ریٹرنز دے رہے تھے, بڑے اچھے, بہت اچھے, بڑے ٹو دی کور آنےسٹ آدمی ہیں وہ. تو وہ, اور انہوں نے اب وہ تھا کہ وہ اس کو اس طریقے سے ایک مسلمان کا بڑھنا پسند نہیں آیا, ان کو بلاک کیا گیا, لوگوں کو کھڑا کر کے بلاک کروایا گیا. بہت اچھے ریٹرنز دیتے تھے وہ, جو لوگوں نے ان کے انویسٹ کیے تھے اس کو وہ کیلکولیٹ کر کے ان کو پروفٹس دیتے تھے. ہم نے بھی دیے تھے کچھ پیسے وہاں پر, لوگوں کے مشورے کے اوپر پیسے وہاں پہ ان کو دے دیے تھے. اب وہ ایسا ہوا کہ وہ کمپنی جو ہے وہ بند کر دی گئی یا روک دی گئی, سازشیں ہوئیں, اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے کچھ ایسی چیزیں کی, وہ جیل میں چلے گئے. اب لکوڈ منی تو کسی کے پاس اتنی نہیں ہوتا کہ نہیں فوراً سارے پیسے دینے, اور جیل سے ضمانت نہیں ہو رہی, تو بہت عرصے جیل میں رہے. لوگوں کی ہاہاکار مچ گئی. پیسے تو کچھ ہی دنوں میں سب دے دیتے, لیکن جیسی یہ اڑی کہ یہ اڑائی گئی کہ یہ بھاگنے والے ہیں, تو جتنے لوگوں کے پیسے جمع تھے سب نے اسی دن نکالنا چاہے. اتنے پیسے کبھی ٹاٹا برلا کے پاس ہوتے ہی نہیں ہے کہ وہ جتنے ان کے پاس لوگوں نے انویسٹ کیے سارے وہ واپس کر دیں. لیکوڈ کیش نہیں ہوتا, ایسیٹس ہوتے ہیں. تو جب سب نے ایک ساتھ مانگے تو نہیں دے سکے. 2 دن پیمنٹس کی, اور تیسرے دن سے کم پڑنے شروع ہو گئے, تو اور شور مچ گیا کہ نہیں دے رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. تو پھر فوراً اریسٹ بھی ہو گئے, اور لوگوں کے پیسے بلاک ہو گئے. اب وہ بڑے لمبے عرصے کے لیے بلاک ہوئے, تو ہمارے بھی تھے اس کے اندر. اب میرے پاس بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے, اس کے سال بھر بعد, اس کے 2 سال بعد, اس کے 3 سال بعد. اب وہ روتے ہوئے آ رہے ہیں, مراد آباد سے آ رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں کہ صاحب دعا کرانے آئے ہیں, وہ ہم بڑی پریشانی میں, فلاں کام کے لیے رکھے تھے, یہ تھے, وہ مارے گئے, آپ دعا کر دیجیے مل جائیں وہ. اب میں نے کبھی ان سے کہا نہیں کہ میرے تو خود وہاں پھنسے ہوئے, پہلے تو اپنے لے لیتا نا. اچھا میں کہتا اچھا دعا کر دوں گا. اب ان سے کیا کہیں, دکھے دل کو, اور سمجھاتے چلے جاتے تھے لوگ. مجھے تو کبھی دکھ ہوا نہیں, ایک دھیلے کا نہیں ہوا. وہ پیسے جہاں جا کر اینڈ ہوئے اصل میں ان کے تھے, ان کے پاس بھی نہیں اینڈ ہوئے, کہیں اور اینڈ ہوئے. اصل میں وہاں وہ
اللہ کے منصوبے میں وہ جانے وہاں پر تھے، میرے پاس سے گزارے تھے، میں اپنا سمجھنے لگا اس لیے دکھی تھا، پریشان اس لیے تھا کہ میں اپنے سمجھ رہا تھا کہ میں نے کمائے، میرے تھے اور گئے، اگر میرے ہوتے تو میرے پاس یوز میں آتے، میرے تھے نہیں، میرے پاس سے گزارے تھے، اب میں پریشان ہوں۔ اچھا رونے سے مل جائیں تو میں خوب روتا، رونے سے میرا خون جلے گا، وہ ملنے نہیں ہے، وہ گئے۔ جب وہ نہیں ملنے ہیں تو میں کس بات کے لیے رو، میرے تو خون جلے گا نا، نقصان میرا ہو رہا ہے، میری کریٹیوٹی ختم ہو رہی ہے اگر میں روتا ہوں اس کے اوپر۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے کبھی دکھ نہیں ہوا کہ بھئی میرے تھے ہی نہیں ہے، میرے ہوتے تو مجھے ملتے، ایسے نہیں جاتے میرے پاس سے، میرے پاس رکتے، جہاں رکے جا کر اصل میں اس کے تھے۔ یہ ٹرائل کئی جگہ پر ہوئے تھے، جن کے پاس سے گزارا تھا وہ اپنا سمجھنے لگے تھے، اس لیے رو رہے ہیں لوگ، اور اس سے لوگوں نے امیدیں وابستہ کر، اس سے یہ کام کروں گا، اس سے یہ کام کروں گا، اس سے شادی کروں گی، اس سے جہیز بناؤں گی، اس سے لوگوں نے امیدیں وابستہ کر لی تھی، تو وہ دکھی تھے سب، مجھے دکھ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ جیل سے چھوٹے اٹھے تو اس کے بعد اچانک سارے نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے اعلان کیا جو لوگ آدھے لینے چاہیں میں پیسے دے دیتا ہوں انہیں، سیٹل کر لیں، سیٹلمنٹ کر لیں، مجھ سے 50% لے لیں۔ آلموسٹ سب نے لے لیے، یہی ہاتھ آ رہا ہے، بہت بڑی بات ہے کہ 50% دے رہے ہیں۔ اب وہ دہلی میں ہیڈ آفس ہے، کم سے کم نہیں تو 200 مرتبہ گیا ہوں گا، اس بیچ میں 3-4 سال اور گزر گئے، وقت ہی نہیں ہوتا تھا، میں گزر جاتا تھا وہاں سے، یا کبھی وہ لے کے جانے تھے اس کے جو سرٹیفکیٹس تھے ان کے، وہ تو کبھی وہ نہیں ساتھ میں ہوتے تھے، کبھی لے کر جاتا تھا تو وقت نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کا نا احساس دل سے نکل گیا تھا، ایسا کہ اپنے نہیں تھے تو وہ اس کی لالچ بھی نہیں آتی تھی دل میں، جب یہ آ گیا کہ مل رہے ہیں تب بھی نہیں جانا ہوا۔ تھوڑے سے پیسے نہیں تھے اور ایسا نہیں تھا کہ وہ میرے بہت کام نہیں آتے، جب اپنا سمجھتا تو بہت کام بھی آتے، نہیں لیے، 2-3 سال تک نہیں لیے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ کوئی صاحب آئے، کچھ ضرورتیں پیش آئیں ایسی کہ دوسروں مدد کرنی تھی کہ یہاں بہت پریشان تھے، میں نے کہا یہ پیسے آج تک تو میرے ہاتھ آئے نہیں، دل میں آیا کہ کبھی میرے ہوتے تو مجھے مل گئے ہوتے، اور اتنے دنوں کے بعد سب لے رہے ہیں تب بھی نہیں لیے میں نے، اب اس کے 50% مل جائیں گے نا، یہ ان کو دے دیتے ہیں، ان کا کام چل جائے گا، میرے تو دل میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا تو یہ نہیں دے دیتے۔ یہ نیت کی، سرٹیفکیٹ لیے، میں نے دہلی اپنے بھائی کو بھیجے کہ بھئی یہ لے جاؤ ان کے پاس، اور اس میں ان سے یہ بھی کہنا کہ ایک کے ملے ہیں اور ایک دوسرا اماؤنٹ تھا اس کی یہ بھی نہیں ملی، لیکن بات یہ کہ تھے وہ لیکن اب نہیں ملی تو مجبوری ہے، کہہ دینا۔ وہ لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ وہ 50% نہیں پورے دیں گے، اب وہ اس کے پورے دے دیے انہوں نے، اور اس کے بعد پھر وہ جو انہوں نے خالی ذکر کیا کہ وہ تھے تو، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کھو گیا، وہ ہاتھ سے لکھا تھا انہوں نے کہ یہ آپ بات کو پکا لے لیجیے گا، یہ ہاتھ سے وہ بھی کھو گیا، وہ تھے اتنے، تو انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں تو ہوں گے اتنے، اور پھر وہ بھی دے دیے۔ اب 50% نہیں پورے ملے، اور پورے ملنے کے بعد بھی وہ بھی ملے جس کی کوئی دور تک میرے پاس ثبوت نہیں تھا، خالی اتنی بات تھی کہ ہاں تھے، انہوں نے کہا تھے، کہہ رہے ہیں تو ہوں گے، اب وہ بھی دے دیے انہوں نے، کوئی 2-4 دن ہی لگے، کھٹ سے نکال کر دے دیے۔ ایسے اچانک آ جاتی جس کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا کسی بات کا۔ اب یہ ساری چیزیں میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پر کسی جگہ ناشکری ہوتی ہے، وہ رونا، میں روتا رہتا تو پھر میری اس بیچ میں کریٹیوٹی جاتی نا، مجھے نقصان پہنچتا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں کہ میں نے اس کے لیے رویا نہیں، میں وہ کریٹیوٹی باقی رہی، میں اپنے کاموں کے اندر لگا رہا اور دوسروں سے زیادہ دے دیا جو کچھ دوسروں کو مل رہا تھا اسی چیز کا اسی جگہ سے۔ تو یہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ جس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا یہ کھل بھی سکتے ہیں، یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ریٹرن نہیں ہے، کوئی رسید نہیں ہے، تب بھی دے دیں گے، اور تب بھی دے دی انہوں نے، صرف ایک دفعہ کہنے کے اوپر کہ ہاں یہ تھے، میں خود بھی نہیں کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کے کام یعنی ضرورتیں بلاک ہوتی ہیں اور ایسے کھلتی ہیں، آپ کے لیے بھی کھلیں گی، اس لیے کہ اللہ تو وہی ہے، دینے والا تو وہی ہے، چینجز ہمارے اندر آتے ہیں وہ تو کبھی بدلتا نہیں، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، ہمارے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، آپ اپنے اندر تبدیلی پازیٹیو کر لیجئے، اس کے اصول ہیں وہ ویسے شروع کر دے گا آپ کے لیے، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا، آپ اپنے اندر چینج نگیٹو لے آئیے، اس کے اصول ہیں وہ ویسے آپ کے ساتھ میں کر دے گا جو کچھ پیش آنا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں آپ چاہیں تو لاتے چلے جائیں، اور یہ ساتھ میں ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے کہ جب آپ کو غصہ نہیں آئے گا، جب آپ کو کسی کی طرف سے نفرت نہیں ہوگی، جب دل میں کدورت نہیں ہوگی، تو آپ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے جگہ جگہ، اور آپ کی جو کریٹیوٹی ہے اس کی وجہ سے آپ کو بہت سے ایڈوانٹیج اور فائدے ہوتے چلے جائیں گے۔
یہ آپ اگر جو میں نے ہوم ورک دیا ہے وہ بھی روز کر سکیں تو بہت فائدہ ہوگا. معلوم نہیں کتنے کر سکیں گے، وہ کیجیے گا.